اٹھتے ہو یا پانی کاجک انڈی نہ پڑے گا؟ زو نے کمبل میرے اوپر سے کھینچ کر پرے پھینکا۔ سونے دو نا یار۔ میں نے کروٹ بدل کر دوبارہ آنکھیں بند کر لے۔ میرا خیال ہے یہ الفاظ تمہیں خالی خولی دھمکی لگ رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ تنبیہ کی۔ میں جواب دیے بغیر دم سادھے پڑا رہا۔ وہ اطمینان سے بولی، ٹھیک ہے، پہلے مرحلے میں آدھا گلاس پانی۔ اوراس کے پانی پھینکنے سے پہلے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اب چھٹی کے دن بھی نہیں سونے دو گی؟ آرام کا کوئی ٹائم ہوتا ہے محترم۔ 11 بجنے والے ہیں اور تمہاری نیند ہی پوری ہونے میں نہیں آ رہی۔ پتہ ہے میں رات کو کس ٹائم سویا تھا؟ میری بلا سے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں تو 11 بجے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اچھا، تکلیف کیا ہے تمہیں؟ میں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ یہ غصہ کسی اور کو دکھانا ڈرتا نہیں ہوں تم سے۔ اب میں ویسے ہی اٹھ گیا تھا اور اس حالت میں اس سے دب کر بات کرنا مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ تیری تو۔ وہ پھرتی سے میز پر پڑے پانی کے جگ کی طرف جھپٹی اور میں چھلانگ لگا کر باتھ روم کی طرف بھاگ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کنڈی کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ کمرے سے باہر جا رہی ہے اور مجھے پتا تھا کہ میرے لیے ناشتہ لینے جا رہی ہے۔ ہم دونوں کزن ہیں اور والدین کی اکلوتی اولاد بھی۔ عذرا، جسے میں ہمیشہ زو کہہ کر بلاتا ہوں، مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے۔ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی وہ مجھے تحفے میں مل گئی تھی۔ ماں کی گود سے زیادہ وہ میری گود میں پلی بڑھی۔ بچپن ہی سے ہم دونوں میں گاڑھی چھننے لگی تھی۔ ہم دونوں کا برتاؤ بالکل دوستوں والا تھا۔ جوان ہونے کے بعد بھی یہ رویہ نہیں بدلا تھا۔ لڑکی ہونے کے باوجود وہ مجھ سے ہاتھا پائی کرنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اس کی فطرت ثانیہ تھی۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال ماں بہن کی طرح رکھتی۔ میرے کپڑے استری کرنا، الماری میں ترتیب سے لٹکانا، بستر کی چادر بدلی کرنا، میرے لیے ناشتہ کھانا وغیرہ لے کر آنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ والدین کی طرف سے بھی ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جوان ہونے کے بعد بھی میں نے کبھی اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہے۔ میرے نزدیک وہ ایک دوست کی طرح تھی، ایک اچھا، مخلص اور قیمتی دوست جس سے میں ہر بات منوا سکتا تھا۔ غصے میں آ کر اس کی پٹائی کر دیتا اور غلطی پر ہونے کی صورت میں اس کے تھپڑ اور گھون سے ہنسی خوشی برداشت کر لیتا۔ میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھی اور نہ اس نے کبھی اپنے خیالات یا احساسات مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ والدین کا رویہ ایسا تھا کہ ہم دونوں دو ماں باپ رکھتے تھے۔ میں کبھی ابو جان اور چچا جان کی محبت میں تمیز نہیں کر سکا اور نہ امی جان اور چچی جان کی شفقت میں کسی ایک کو زیادہ نمبر دے سکا۔ یہی حال زو کا تھا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو وہ ناشتے کی ٹرے لیے منتظر نظر آئی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے انڈے سے الرجی ہے۔ میں نے پلیٹ میں پڑے ابلے ہوئے انڈوں کو دیکھ کر ناک بھون چڑھائی جن چھلکا نفاست سے اتارا گیا تھا۔ جانتی ہوں محترم، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، لیکن موسم بدل رہا ہے اور سردیوں کی آمد کے ساتھ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو انڈے کھانے پڑتے ہیں اور ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ٹھونسنے پڑیں گے۔ پر یہ 3 انڈے، تم تو روزانہ ایک انڈا لیتی ہو نا پھر؟ ہاں، آج بھی ایک ہی لوں گی۔ 2 تمہارے لیے ہیں۔ میں نے نہیں کھانے، 2 انڈے خود کھا لینا۔ میں نے لہجے میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی، گو میں جانتا تھا کہ اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو ہر صورت مجھے منا کر چھوڑے گی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ شاید عزت سے ناشتہ کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اپنے حصے کا انڈا اٹھا کر اس نے پلیٹ میری جانب کھسکا دی۔ یار زو، کیا بکواس ہے؟ میں نے پرزور احتجاج کیا۔ میرا نام عذرا مختار ہے۔ جب اس نے میری بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تو وہ یہی انداز اختیار کرتی کہ کسی اعتراض نہ کرنے والی بات پر اعتراض جڑ دیتی۔ اگر میں نہ کھاؤ گھننا تو تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ میں نے ملک شیک کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر کے پوچھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو۔ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ نہیں، پھر بھی مطلب اگر میں صرف ایک کھاؤ گھننا، ایک کھاؤ یا بالکل نہ کھاؤ، سزا ایک ہی ملے گی۔ ذرا میں بھی سنوں۔ کل انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، وہ سیب چھیلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ اہوا شٹ یار، مجھے تو بھولا ہوا تھا۔ میں جلدی جلدی انڈے ٹھوسنے لگا کیونکہ اس کی دھمکی نہایت واضح تھی کہ اس نے مجھے کرکٹ کا میچ نہیں دیکھنے دینا تھا۔ گو وہ خود بھی میری وجہ سے کرکٹ میچ دیکھتی رہتی تھی، لیکن جب زد پر آ جاتی تو مجھے ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دیتی تھی اور اس کا تجربہ مجھے ہو چکا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا جب اس نے آئس کریم کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔
اس کا موقف تھا کہ مارکیٹ سے آئس کریم لے کر ہم گھر بیٹھ کر کھا لیں گے اور اس خریداری میں 20-25 منٹ سے زیادہ نہ لگتے، مگر مجھے ٹی وی کے سامنے سے اٹھنا گوارا نہ ہوا، نتیجہ میں وہ میچ نہ دیکھ سکا، اور اب میں انڈیا پاکستان کے میچ کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ مجھے صرف کرکٹ کے میچ کی دھمکی نہیں دیتی تھی، اس زمن میں اس کے ترکش میں کئی تیر تھے۔ میری کسی قیمتی چیز کا بیڑا غرق کرنا، مجھے سونے نہ دینا، خود بھوک ہڑتال کر لینا وغیرہ۔ البتہ میری بات پر وہ زیادہ تر بے چون چرا عمل کرتی، کبھی نہیں کرنے کا اتفاق ہو بھی جاتا تو گدھے کی طرح مجھ سے پٹ جاتی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ برتن سمیٹنے لگی۔ گھر میں نوکرانی موجود ہونے کے باوجود میرے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ برتن رکھ کر لوٹی تو میں ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اب چلو بھی راجو، پہلے ہی اتنے لیٹ ہو چکے ہیں۔ یار زو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ مجھے شاپن سے اتنی چڑھ ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہیں بھاگ جاؤ گھنا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، ہفتے بعد شادی ہے، کم از کم 3 سوٹ خریدنے ہیں، میں نے جوتے اور میک اپ کا سامان بھی لینا ہے، پھر تمہارے لیے مجبورہ مجھے ہی خریداری کرنی پڑے گی کہ جناب کا انتخاب گھٹیا پن کی اعلیٰ مثال ہوتا ہے، اور یقینا یہ کام 2-3 گھنٹوں میں تو نہیں نپٹایا جا سکتا۔ میں سر پکڑتے ہوئے بولا، کچھ خدا کا خوف کرو زو۔ خدا کا خوف ہی تو کر رہی ہوں، ورنہ تجھے 8 بجے ہی مارکیٹ نہ لے جاتی۔ اچھا میری ماں، اب چلو، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ شرارت سے بولی، ویسے آج موڈ نہیں ہے تو یہ کام کل پر بھی ٹالا جا سکتا ہے، پٹو گی مجھ سے زو؟ میں نے دانت پیسے اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کرکٹ میچ میری کتنی بڑی کمزوری ہے۔ ہم سہ پہر ڈھلے ہی واپس لوٹ سکے تھے۔ اپنے لیے شاپنگ کے ساتھ اس نے میرے لیے بھی شاپنگ کی تھی، یوں بھی میرے لیے کپڑوں، جوتوں، پرفیوم، کمرے کی سجاوٹ کا سامان، یہاں تک کہ موبائل اور لیپ ٹاپ تک وہ اپنی پسند سے خریدتی۔ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ سپورٹس شرٹ خریدنے کی غلطی کی تھی اور صرف ایک دن ہی پہن سکا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں غائب ہوئی مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ البتہ اس کا رنگ کتنا بونگا تھا، لمبائی چوڑائی کتنی بے ڈھنگی تھی، اس پر ہونے والا تبصرہ ہر خریداری کے موقع پر دہرایا جاتا تھا۔ لتچیک تو پیش لتچیک ایک زیر میں ماسٹر کر رہا تھا، جبکہ زو سیکنڈ ایئر میں تھی۔ کالج وہ میرے ساتھ ہی جاتی، البتہ واپسی پر اسے ڈرائیور لینے جاتا کیونکہ مجھے یونیورسٹی سے تھوڑا لیٹ آنا ہوتا تھا۔ واپسی پر وہ کالج کا لباس بدل کر میری خواب گاہ کی صفائی اپنی نگرانی میں کراتی اور پھر وہیں بیٹھ کر میرا انتظار کرتی۔ میری واپسی پر ہم دونوں تھوڑی دیر گپ شپ کرتے، اکٹھے دوپہر کا کھانا کھاتے اور اس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس دن بھی وہ کمرے کی صفائی کے بعد میرے بستر پر لیٹی ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ جب میں تیز قدموں سے چلتا اندر داخل ہوا میرے چہرے پر چھائے خوشی کے اثرات اسے نہال کر گئے تھے۔ مجھے خوش دیکھ کر جانے کیوں وہ بھی کھل اٹھتی تھی۔ زو پتا ہے، آج میں بہت خوش ہوں، میں خوشی سے چہکا۔ وہ تو تمہارے تھوبڑے سے بھی دکھ رہا ہے۔ وجہ فوٹو، اس کا نام رخشندہ ہے، مجھ سے 1 سال جونیئر ہے اور بہت پیاری ہے۔ زو کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات نمودار ہوئے، مگر اگلے لمحے خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ محترم، یہ غالبا 8ویں ہے یا پھر 9ویں، لیکن اس مرتبہ ایک دم اچانک، مطلب پہلے ذکر نہیں کیا۔ اچانک کہاں زو؟ مہینے بھر سے اس کے دائیں بائیں پھر رہا ہوں۔ مطلب پہلے مجھ سے یہ بات چھپائی رکھی کیوں؟ وہ کیا ہے کہ اگر وہ نہ مانتی تو تم نے میرا مذاق اڑانا تھا۔ میں نے سوچا پہلے اسے منا لوں، اس کے بعد تمہیں بھی بتا دوں گا۔ منا نہ لوں، پٹا لوں کہو؟ اس نے زبان نکال کر مجھے چڑھایا۔ ویسے اگر وہ نہ مانتی پھر تو کیا؟ تمہیں پھر بھی بتا دیتا۔ بس میں جانتی ہوں، شرم آنی چاہیے تمہیں، اگر مجھے دوست سمجھتے تو پہلے دن ہی یہ بات بتا دیتے۔ زو سوری نا یار، اچھا آئندہ پہلے سے بتا دیا کروں گا۔ اس نے قہقہہ لگایا۔ مطلب یہ آخری نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی کہیں منہ مارنے کا ارادہ ہے؟ نہیں یار، میرا مطلب ہے ابھی رخشی سے ہونے والی ساری باتوں سے تمہیں آگاہ رکھوں گا۔ وہ تو خیر رکھو گے، جیسے سمینہ رانی پنکی کرن سنبل اقدس رضیہ کے بارے مجھے آگاہ رکھتے تھے۔ ہاں، اور سچ میں زو، اس مرتبہ میں سنجیدہ ہوں۔ اچھا مذاق ہے۔ وہ ہنسی۔ ویسے خاندانی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ ایس پی کی بیٹی ہے؟ واہ، اس کا مطلب ہے تو نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو حوالات کی سیر کرنی پڑے گی۔ رخشی کے لیے سب کچھ قبول ہے۔ میں نے اس کا تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لے۔
کیا بہت خوبصورت ہے۔ اس کے لہجے میں حسد یا رشک جیسا کوئی جذبہ ضرور پوشیدہ تھا، مگر میں نے زیادہ توجہ اس لیے بھی نہیں دی کہ دوسری عورت کے حسن کی تعریف کوئی عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں زو، سرخ سیب کے سے رخسار، موٹی موٹی غلافی آنکھیں، گلابی ہونٹ، صحرائی دار گردن، سرو قد، یقین کر واپس رہا ہے۔ آج تک میں نے اس جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی، مطلب پہلے والی تمام سے خوبصورت ہے۔ بے شک، تو پھر کب ملا رہے ہو؟ جب کہو۔ ایسا ہے کہ کل میں چھٹی کے بعد ادھر یونیورسٹی ہی میں آ جاؤ گھنگی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تم چینج کرو، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور میں سر ہلاتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ لیتے چھیک تو پیش، لیتے چھیک ایک زیر اچھا پتا ہے، آج زو تمہیں دیکھنے آئے گی۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ روشندہ مستفسر ہوئی۔ ہم دونوں اس وقت یونیورسٹی کی کنٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میری دوست ہے۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں جھلکنے والی حیرت دیکھ کر میں نے وضاحت کی، میرا مطلب کزن ہے میری۔ آپ کی کزن کا میرے ساتھ کیا کام؟ وہ بچپن سے میرے ہر کام میں دخل رہی ہے، اب شادی ایسا اہم کام میں اس کے مشورے کے بنا تو نہیں کر سکتا نا۔ کیا مطلب؟ اگر میں اسے پسند نہ آئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ رخشی کے لہجے میں حیرت کے ساتھ غصے کا عنصر بھی شامل تھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ میری رازدار ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری محبت میں کوئی رخ نہ پڑ سکتا ہے۔ دیکھ لو جدی، کہیں یہ نہ ہو وہ کچھ زیادہ ہی ایفیشنسی دکھانا شروع کر دے۔ نہیں جی، وہ ایسی نہیں ہے، میں جلدی سے بولا۔ اچھا دیکھ لیں گے، اب چلو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ وہ اٹھ گئی اور میں سر ہلاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ آخر چھوٹی، یہ پیریڈ شروع ہونے سے پہلے مجھے زو کا SMS موصول ہوا کہ وہ یونیورسٹی گیٹ پر پہنچ چکی ہے۔ اوکے، ڈرائیور کو واپس بھیج دو اور خود یونیورسٹی کنٹین میں آ جاؤ۔ ختم۔ جوابی SMS لکھ کر میں رخشی کو کال کرنے لگا۔ یس، اس نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ زو کنٹین میں ہماری منتظر ہے، کیا آخری پیریڈ اٹینڈ نہ کروں؟ ہاں رخشی، وہ اتنی دور سے صرف تمہیں ملنے آئی ہے۔ اوکے، میں پہنچ گئی، کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ میرے قدم بھی کنٹین کی طرف اٹھ گئے۔ اس وقت کنٹین میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ زو نے نسوتا خالی گوشے میں جگہ سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کالج یونیفارم ہی میں تھی۔ میں اس کے سامنے کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کہاں ہے؟ جی ہماری بھابھی بس آنے ہی والی ہے۔ میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے میرے بارے بتا دیا تھا نہ؟ وہ عجیب سے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ ہاں زو، ابھی وہ تمہیں ملنے ہی تو آ رہی ہے۔ الفاظ میرے ہونٹوں پر تھے کہ روشندہ کنٹین میں داخل ہوئی۔ یہی ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی زو نے آہستہ سے پوچھا۔ صحیح پہچانا؟ کہتے ہوئے میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ زو نے بھی میری تقلید کی تھی۔ السلام علیکم۔ رخشی نے سلام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے زو کی طرف بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام، آئیں بھابھی بیٹھیں۔ زو شوخی سے بولی۔ کیا لوگی، گرم یا ٹھنڈا؟ راجو جی، کنٹین کی پھیکی اور بے مزہ چائے پر ٹرخانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے گھر سے باہر میں کس ہوٹل میں کھانا پینا پسند کرتی ہوں۔ تمہیں میں نے نہیں بلایا تھا، سمجھے؟ میں نے آنکھیں نکالیں۔ بلانے کو چھوڑو، میری آمد کا مقصد دیکھو، آخر میں نے ہی جا کر امی جان اور ابو جان کو راضی کرنا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی بالکل ضرورت نہیں، خواہ مخواہ میرا بڑا بننے کی ضرورت نہیں۔ بنوں گی؟ کیا تم مجھے روک سکتے ہو؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ اس ٹائم اسے یہ بھول گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ شٹ اپ زو، میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرانا چاہا۔ یو شٹ اپ، بھاڑ میں جاؤ تم بھی۔ اور اس نے رخشی کی طرف دیکھا اور مزید کچھ کہے بغیراٹ کر کنٹین سے باہر جانے لگی۔ اے زو، سنو تو، میں اسے آواز دی مگر وہ سنی انسنی کرتی باہر نکلتی چلی گئی۔ سوری رخشی، مگر مجھے اس کے پیچھے جانا پڑے گا۔ میں رخشی کا جواب سنے بغیر تیز قدموں سے چلتا ہوا کنٹین سے باہر نکل آیا۔ زو کا رخ یونیورسٹی کے داخلی دروازے کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے وہیں منانے کی کوشش کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی صورت واپس آنے پر راضی نہ ہوتی، اور اگر میں بالکل اسے نظر انداز کر دیتا اور راز کے پیچھے نہ جاتا تب تو شاید وہ کئی دن خفگی میں گزار دیتی۔ میں پارکنگ کی طرف بڑھا۔ جب تک میں کار پارکنگ سے باہر نکالتا وہ یونیورسٹی سے باہر نکل گئی تھی۔ جلد ہی میں نے اسے جا لیا۔ کار اس سے چند گز آگے روک کر میں نیچے اترا۔
یہ کیا بے ہوگی ہے زو؟ میں اس وقت سچ مچ تیش میں تھا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے میرے قریب سے گزرنا چاہا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے کہ تم شیخپا ہو گئی؟ ایک غیر لڑکی کے سامنے مجھے شٹ اپ کہنا تمہارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے؟ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے۔ اچھا کار میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کار کی سمت کھینچا، خلاف توقع بغیر کسی اعتراض کے وہ کار میں بیٹھ گئی۔ زو، بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ کوئی غیر نہیں، میری ہونے والی بیوی ہے۔ اور تم نے بھی تو جواب مجھے شٹ اپ کہہ دیا تھا، پھر خفا ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں جواب بھی نہ دیتی۔ اس نے آنکھیں نکالیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو یار، میرے کہنے کا مطلب ہے جب تم نے بدلہ لے لیا تھا پھر کیوں اٹھائے؟ جانے کیا سوچ رہی ہوگی رخشی؟ میں نے اس کا آخری پیریڈ بھی مس کرا دیا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کی ذرا سی زحمت پر، اور میں جو اتنی دور سے چل کر آئی ہوں وہ تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ بھناتے ہوئے بولی، یوں بھی پہلی نہیں ہے کہ اس کی خفگی سے تمہیں کوئی فرق پڑے۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، کوئی پیر فقیر ہے تو اس کا واسطہ مجھے معاف کرو۔ ہاں ہاں، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا اب چلو بھی، یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ واپس چلیں؟ جی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں سے سیدھا میکڈونلڈ زاور، پھر وہاں سے ماں بدولت کو مارکیٹ لے جانا۔ کوئی چیز خریدنی ہے؟ کیا مطلب کوئی چیز خریدنی ہے؟ میں بوکلا گیا تھا۔ کپڑوں کا ایک سوٹ لینا ہے۔ نہ یار، اس دن 3 سوٹ لیے تھے، ان میں سے ایک تائی جان نے اپنے لیے رکھ لیا، اب ایک اور خریدنا پڑے گا۔ تو کون سا؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے کہ 2 سوٹوں سے گزارا نہیں ہو سکتا؟ تم نے چلنا ہے کہ نہیں؟ وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گئی تھی، اور میں نے سر جھٹکتے ہوئے کار آگے بڑھا دی کہ اس سے بحث کرنا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف تھا۔ لتچہک تو پیش لتچہک، ایک زیر کھانا ہم باہر ہی کھا کر آئے تھے، اس لیے وہ میرے کمرے میں رکنے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور میں موبائل نکال کر رخشندہ کو کال کرنے لگا، مگر اس نے نمبر بزی کر دیا گیا۔ وہ سخت خفا تھی۔ میں نے 2-3 بار اس کا موبائل فون نمبر ڈائل کیا، مگر وہ بار بار بزی کرتی رہی۔ تنگ آ کر میں نے کوشش کرنا ہی ترک کر دیا۔ رات کو میں نے یہ بات زو کو بتا دی۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ واہ، کیا خوب ارشاد فرمایا ہے! جب تم کنٹین سے نکل کر بھاگی تھیں تو وہ کیا تھا؟ بی بی، وہ اطمینان سے بولی، وہ تو تم نے میری توہین کی تھی۔ بھاگنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ زو، کچھ شرم کرو یار، میں رخشی کو اکیلا چھوڑ کر تیرے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ ترکی بترکی بولی، تو کیا میں کبھی تیرے پیچھے نہیں بھاگی، کبھی تیرے نخرے برداشت نہیں کیے؟ ہاں یہ تو ہے، مگر پھر بھی یار، تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ رخشی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ اچھا کل جا کر منا لینا راجو، اب اس موضوع کو چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور یوں بھی جب تم کسی لڑکی کے بارے سنجیدہ ہو جاؤ گے تو تم سے دور نہیں جا سکے گی۔ بے عقل، نالائق اور بیکار تم صرف میرے لیے ہو۔ لڑکیاں تمہیں ایسا نہیں سمجھتے، یوں بھی دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، البتہ قریب آنے کے بعد ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اے بے عقل اور نالائق ہوگی تم خود! اور کون سی لڑکی مجھے چھوڑ کے گئی ہے؟ ذرا نام تو بتاؤ۔ مجھ سے بار بار ان کے نام مت گنواؤ، تلاوت نہیں ہے کہ میں ہر منٹ بعد وہ فہرست دہرانا شروع کر دوں۔ تمام سے میں نے خود ہی قطع تعلق کیا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اچھا، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی، ذرا میں بھی تو سنوں کہ تم نے کس کس کو دھکا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں سمینہ سے۔ تو کرونا، اس کی اور تمہاری برتھ ڈے ایک دن ہی آ رہی تھی، اور اس کے دعوت دینے کے باوجود میں وہاں نہ جا سکا۔ وہ ہنسی، اور اگلے دن اس نے کہا کہ آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس مجھے دیکھ کر وہ کترا کر نکل گئی، اور میں بھی اپنے رستے پر چل پڑا۔ اپنے نہیں، کرن کے رستے پر کہو، اور جسے تم کترا کر نکل جانا کہہ رہے ہو نا، اس کی تشریح میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں تیری منحوس شکل نہیں دکھنا چاہتی۔ میں جوش سے بولا، کرن کو تو میں نے خود کہا تھا کہ اب تیرے میرے رستے الگ ہیں۔ واہ، وہ ہنسی، یہ بھی بتاؤ نا کہ کہا کب تھا؟ میں نے زور و شور سے کہا، جب بھی کہا ہو، کہا تو میں نے ہی تھا۔ اچھا میں بتا دیتی ہوں،
اتوار کے دن تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے لنچ کراؤ گے۔ وہ ہوٹل میں تیرا انتظار کرتی رہی اور تم۔ ہاں، میں اپنی منحوس کزن کو ہاسپٹل پھراتا رہا، اسے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا جو ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتی ہے۔ میں بھناتے ہوئے بولا، بات تو پوری ہونے دو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں رہی۔ اگلے دن وہ کسی اور لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہی تھی۔ ایسی صورت میں محترم اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا کہ وہ پنکی کی جھولی میں جا گرے؟ اور یاد ہے تم نے پنکی کے سامنے کتنی قسمیں کھائے تھیں کہ میرے ساتھ تیرا کوئی افیئر نہیں، میں بس تیری اچھی دوست اور کزن ہوں، مگر وہ نہ مانی اور اس نے تجھے سختی سے منع کیا کہ مجھ سے دور رہو گے۔ مگر ماں دولت کو اتنی آسانی سے کسی کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو کیا ہوا؟ پنکی نے بھی تجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا اور بس کرو میری ماں۔ میں نے ہاتھ کا نوں کو لگا کر ہاتھ جوڑ لے۔ میری ساری محبوباؤں کو مجھ سے دور کرنے والی تم حکمینی، لیکن اب رخشی کو میں ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن یقین کرو میں نے جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں شامل ندامت گویا اس بات کی دلیل تھی کہ اسے رخشی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہر دھرم کسی طور اپنی غلطی مان گئی۔ لتچہک تو پیش لتچہک ایک زیر رخشی، بات تو سنو۔ جب وہ لاتعلقی سے میرے پاس سے گزرتی چلی گئی تو مجبورا مجھے پکارنا پڑا۔ جی؟ پیچھے مڑ کر اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم ریئلی سوری جدیر صاحب، میں اتنی گھٹیا اور فالتو نہیں ہوں، نہ تمہاری محبت میں مری جا رہی ہوں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یوں میری توہین کرو گے اور میں معاف کر دوں گی؟ رخشی، میرا نام رخشندہ ہے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے اوکے مس رخشندہ اظہر صاحبہ، مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع تو دو نا۔ فرماؤ خط۔ وہاں کنٹین میں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ سوری، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کنٹین پر نامان میرا منتظر ہے، اور اس کی موجودگی میں تیری کوئی بات نہیں سن سکتی۔ کیا؟ میں غم و غصے سے چیخ پڑا تھا۔ ہوش میں تو ہو؟ ہاں، اور اب تم بھی ہوش میں آ جاؤ ختم۔ نامان مجھے تم سے بھی پہلے پرپوز کر چکا ہے، اور میرے تمہاری طرف مائل ہونے کے باوجود اس کے دل میں میری چاہت کم نہیں ہوئی، جبکہ تمہارے دل میں کبھی میری چاہت تھی ہی نہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے پر زور انداز میں تردید کی۔ جھوٹ کیسے؟ کیا ایک تھرڈ کلاس لڑکی کو منانے کے لیے تم نے مجھے کنٹین میں بلا کر میرا تماشا نہیں بنایا؟ شٹ اپ، تھرڈ کلاس ہوگی تم خود، بلکہ تیری پوری فیملی خبردار، آئندہ اگر میری کزن کے بارے اس طرح کے گندے الفاظ استعمال کیے تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بھاڑ میں جائے تیری محبت اور خود تم۔ زو کے بارے اس کے ریمارکس سن کر میرا دماغ ایک دم گھوم گیا، اور پھر اس کا جواب سننے کے لیے میں وہاں رکا نہیں تھا۔ اوئے راہ گے، میرا قریبی دوست مظہر ہمیشہ مجھے جدیر کے بجائے راہ گیر کہتا تھا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے لان میں گڑی سنگی بینچ پر بٹھا مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بلا رہا تھا، جبکہ میرا رخ اس وقت پارکنگ ایریا کی طرف تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس دن میرا پڑھائی میں جی نہیں لگنا تھا۔ مظہر کو دیکھتے ہی میرے قدم اس کی جانب اٹھ گئے کہ اس وقت کسی ایسے مخلص دوست کی ضرورت مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کدھر بھاگے جا رہے ہو یار؟ تمہیں تو رخشندہ بھابھی کو منانے جانا تھا ہونا۔ رخشندہ بھابھی، میں طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور مجھے خاموش پا کر دوبارہ بولا، کیا میرا اندازہ ٹھیک ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میں اس سے تعلق توڑ آیا ہوں۔ غصے میں لگتے ہو؟ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا چلو، پہلے کچھ ٹھنڈا ہو جائے پھر مجھے تفصیل بتانا کہ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے؟ کہا نا، ابھی نہیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر کنٹین کی سمت کھینچا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جانتے ہو، پیار محبت کے کھیل میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں کہ محبوب سے قطع تعلق کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ گلے شکوے بھی اسی سے ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ کنٹین میں جا کر اس نے 2 کولڈ ڈرنک منگوائے۔ میں نے ایک ہی سانس میں پوری بوتل ختم کر دی۔ ٹھنڈے مشروب نے میرے اندر ابلتی تپش کو کم کیا اور میں کچھ بہتر سوچنے کے قابل ہوا۔ اب بتاؤ، کیا بات ہوئی؟ مظہر اپنا کولڈ ڈرنک ختم کر کے مستفسر ہوا۔ بس کیا بتاؤ گھنا یار، بڑی مشکل سے رخشی کو اپنا بنایا تھا اور بڑی آسانی سے گنوا دیا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تھوڑی وضاحت کرنے سے یقینا تمہارے دانت گھس نہیں جائیں گے، اور میں نے پوری تفصیل اس کے سامنے دہرا دی۔ وہ اطمینان سے بولا، اس میں سراسر تمہاری غلطی ہے۔
میری غلطی کیسے ہو گئی؟ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ تمہاری کزن ضروری تھی یا محبوبہ؟ کزن سے تم گھر میں بھی نمٹ سکتے تھے۔ اس وقت ضرورت تھی کہ تم رخشی کو تسلی دیتے۔ یوں بھی تمہاری ساری محبوبائیں اسی لڑکی کی وجہ سے برگشتہ ہوئی ہیں۔ یار، رخشی کے ساتھ تو میری لڑائی ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اور زوہی آپس میں جھگڑ رہے تھے اور پھر وہ خفا ہو کر چل دی۔ مجبورا مجھے اس کے پیچھے جانا پڑا۔ یقین کرو اگر میں اس وقت یہ نہ کرتا تو بعد میں اس نے ہفتہ بھر تو مجھ سے بات نہیں کرنی تھی۔ ناراضی کی حالت میں وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو چھوڑ دے، پہلے تمہاری بیوی ہے، اس کے بعد کوئی اور، مگر وہ میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے۔ تمہیں کیا پتا وہ کس طرح میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی ناراضی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ ویسے میں تمہارے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوں، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ تم اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، اسے منا لیا۔ اب رخشی کو جو غصہ آیا ہوا تھا اس کا تدارک کو نوں کرتا تو منتے تو کرتا رہا ہوں۔ وہ خود تعلق نہیں رکھنا چاہ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ غلط، بالکل غلط۔ جب اس نے غصے کی حالت میں تمہاری کزن کو تھرڈ کلاس کہہ ہی دیا تھا تو تمہیں اس بات پر اتنا سیخپا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتے نہیں کہ ایک عورت دوسری عورت سے کتنا زیادہ حسد محسوس کرتی ہے۔ اگر عذرا تمہاری کزن کے بجائے سگی بہن ہوتی تو شاید رخشی کو اتنا غصہ نہ آتا۔ اور معاف کرنا، تمہاری کزن نے ہر وقت تمہارے کام میں روڑے ہی اٹکائے ہیں۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ اس نے زو کو برا بھلا کہا۔ اس سے پہلے وہ نامان اور اپنے بارے ایسی گفتگو کر چکی تھی کہ غصہ کرنا میری مجبوری بن گیا تھا۔ جب اسے مجھ سے زیادہ نامان کی محبت چاہیے تھی تو بھاڑ میں جائے۔ ہو سکتا ہے نامان کا ذکر اس نے تمہیں جلانے کے لیے کیا ہو۔ یہ الفاظ مظہر کے ہونٹوں پر تھے کہ رخشندہ نامان کے ساتھ کنٹین میں داخل ہوئی۔ میرا رخ داخلی دروازے کی طرف ہی تھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ میں نے اسے دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ کیا دیکھ لوں؟ مظہر نے منہ بنایا۔ گھنٹہ بھر پہلے اس نے تمہیں کہا کہ نامان کنٹین پر اس کا منتظر ہے اور وہ اب اس کے ساتھ کنٹین میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ اس وقت اس نے جھوٹ کہا تھا۔ اگر نامان اس کا منتظر ہوتا تو وہ دونوں ہم سے پہلے یہاں موجود ہوتے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، چلو ابھی تو اپنے کہے کو سچ کر دیا۔ مظہر نے انکشاف کیا۔ ابھی بھی مجھے ڈرامہ لگتا ہے۔ بہرحال اب میرے لیے یہی حقیقت ہے۔ میں بے پرواہی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ مظہر مسکرایا۔ کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ نہیں یار، میں صاف گوئی سے بولا۔ میرا خیال ہے ہم اتنا آگے نہیں بڑھے تھے کہ اب لوٹنا ناممکن لگے۔ ناممکن نہ صحیح، مشکل تو ہے نہ۔ میں مسکرایا۔ مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہے نہ یار، اور یوں بھی میں پہلی بار اس مرحلے سے نہیں گزر رہا۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھ گیا۔ مظہر نے اٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رخشندہ کی ٹوا میں لگا رہے گا۔ وہ میرا مخلص دوست تھا اور کبھی بھی مجھے رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیتے چھیک تو پیش لیتے چھیک ایک زیر اریوا۔ آج تو جلدی پہنچ گئے۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ زو کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میرے سر میں درد تھا، اس لیے پہلے پیریڈ کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اب کیسی ہے؟ سرسری لہجے میں پوچھتے ہوئے میں بیڈ پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ ڈسپرین لے کر گھنٹہ بھر آرام کیا، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو شکر ہے، اور میرے لیے بھی فٹافٹ اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ چپل پہن کر میں نے باتھ روم کا رخ کرتے ہوئے کہا، ابھی تو کھانے کا وقت ہے، بعد میں پی لینا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا۔ وہ سرعت سے بولی، بات سنو۔ میں نے رکھ کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے آج مچھلی بنائی ہے۔ مچھلی ہم دونوں کی پسندیدہ خوراک ہے۔ تم کھا لو، میں بس ایک کپ چائے لوں گا، کہہ کر میں باتھ روم میں گھس گیا۔ میں جب باہر آیا تو وہ چائے کا کپ لا چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے بغیراس نے بھی کھانا نہیں کھانا تھا، مگر میں جان بوجھ کر کھانے کا ذکر کیے بنا چائے پینے لگا۔ وہ خاموش بیٹھی مجھے گھورتی رہی۔ چائے پی کر میں نے خالی کپ تپائی پر رکھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ زو، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ اے راجو، کیا ہوا؟ وہ میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ نہیں، مختصر جواب دے کر میں نے آنکھیں موند لیں۔ کیا وہ خفا ہو گئی ہے؟ نہیں، اس نے قطع تعلق کر لیا۔ میری وجہ سے ہے۔
نہ، زو کی آواز میں کئی اندیشے لرز رہے تھے۔ میں نے اسے متاؤ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، حالانکہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ میری تمام ناکام محبتوں کی بڑی وجہ زو ہی تھی، بلکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو پہلے اسے پتہ نہیں تھا۔ شاید نہ ہو، مگر میرے رویے نے اسے اس کی جانب مائل کر دیا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ یہ تو رخشی کو پتا ہوگا کہ وہ اسے کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر میں رخشی سے بات کر لوں، بلکہ اسے سوری کر لوں۔ چھوڑو زو، تم جاؤ آرام کرو۔ چلی جاتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی، مگر اس کی انگلیاں اسی طرح میرے بالوں میں سرسراتی رہیں اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ لتچہیک پیش لتچہیک زیر اگلے دن میں بریک ٹائم پر کنٹین میں داخل ہوا تو زو کو رخشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میں سرعت سے ان کی میز کی طرف بڑھا، جانے وہ رخشی کو کیا پٹی پڑھانے آ گئی تھی۔ وہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ رخشی کو سوری کہنے آئے گی، مگر سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اسے راضی کرتے کرتے پھر لڑائی شروع کر دیتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اسے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ دخیل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، مگر پھر اس کی محبت، خلوص اور خدمت کی سوچ مجھے ملامت کرنے لگتی۔ زو، تم یہاں؟ قریب جانے پر بھی جب وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئی تو مجھے خود کہنا پڑا، بیٹھو نا، میں رخشندہ کو سوری کہنے آئی تھی۔ دراصل اس دن تم سے جھگڑتے ہوئے میں ان کے نازک جذبات کا خیال نہ رکھ سکی۔ رخشی نے کہا، کوئی بات نہیں عذرا، میں خفا نہیں ہوں، بس وقتی طور پر غصے میں آ گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں نے کہا، غالبا چائے منگوانا تمہیں بھول گیا ہے تو منگوا دو۔ زو نے آنکھیں نکالیں، تم نے اسی چائے پر ہی ٹرخانا ہے، یہ دیکھ رہی ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا، چائے بھی پی لو اور میکڈونلڈز جا کر بھی زہر مار کر لینا۔ ہاں، اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ محترم ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکے اور گھٹنے ٹیک دیے۔ کہا تھا نہ، پنگا نہیں لینا۔ بھابھی میری کوئی بات نہیں ٹالتے؟ کیوں رخشی بھابھی؟ اس نے اچانک رخشندہ سے پوچھا اور وہ سر جھکا کر شرمانے لگی۔ بس اتنی سی بات تھی، اب ذرا جلدی سے رخشی بھابھی کو سوری کہو۔ غضب خدا کا، اگر میں تم سے جھگڑ کر چل دی تھی تو تم کیوں میرے پیچھے بھاگ پڑے؟ اب تمہیں اخلاقیات بھی میں سکھاؤ گی۔ میں اس وقت اس کی باتوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اتنی آسانی سے رخشی سے صلح ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے بولا، سوری رخشی، ریلی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یقین مانوائیسا انجانے میں ہوا۔ یوں بھی زو کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو روز کا معمول ہے۔ ایڈجسٹ ہو کے جدی، وہ شرماتے ہوئے بولی، مجھے بھی بس خوامخواہ غصہ آ گیا تھا، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ چلے جی، یہ مسئلہ تو ہوا، اب میکڈونلڈز چلتے ہیں۔ زو نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے تجویز پیش کی، مگر جانے کیوں مجھے اس کی ہنسی میں مصنوعی پن چھلکتا نظر آیا۔ اوکے محترمہ، لیکن کیا رخشی اپنے باقی پیرنٹس کی قربانی دے پائے گی؟ رخشی مسکرائی، اگر عذرا کی یہی خواہش ہے تو یقینا میرا جواب نفی میں نہیں ہوگا۔ بھابھی زندہ باد، زو نے آہستہ سے نعرہ لگایا اور رخشی کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ جھلملانے لگے۔ لتچہیک پیش لتچہیک زیر جلد ہی میں اور رخشی ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے تھے۔ اس کے بنا مجھے اپنی زندگی ویران لگنے لگی تھی۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ کئی دفعہ وہ میرے لیے اپنے پسندیدہ پیریڈ بھی مس کر دیتی تھی۔ ہم جب تک اکٹھے رہتے ہماری نظریں اور زبان میں گفتگو رہتے اور نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی موبائل فون پر پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میں زو کو بھی پہلے کی طرح وقت نہیں دے پا رہا تھا، لیکن زو ایسی لڑکی تھی کہ اپنے لیے زبردستی وقت نکلوا لیتی۔ اور پھر اسی اثنا میں ایک دن میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری سالگرہ قریب تھی۔ گو میں کبھی بھی اس غیر اسلامی اور غیر ضروری تہوار کے حق میں نہیں ہوں، مگر زو امی جان اور چچی جان کے سامنے میری ایک نہیں چلتی تھی۔ اس مرتبہ بھی زو 10-15 دن پہلے ہی سے سالگرہ تیاریوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس دن میں یونیورسٹی سے گھر پہنچا تو زو میرے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ زو، کہاں مر گئی ہو؟ خواب گاہ خالی دیکھتے ہی میں چلایا، مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ عذرا بیٹی تو کہیں گئی ہوئی ہے، ممی جان پر شفقت لہجے میں بولتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کھانا لے آؤ گھنا؟ کہاں گئی ہے؟ کچھ خریداری کرنی تھی، کالج سے آتے ہی ڈرائیور کو ساتھ لے کر مارکیٹ بھاگ گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نہ تمہاری سالگرہ آنے والی ہے اور ان دنوں وہ اسی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے امی جان، لیکن مجھے سخت بھول لگی ہے۔ وہی تو پوچھا تھا کہ کھانا لے آؤ گھنا۔ وہ شفقت سے مسکرائے۔ میں مستفسر ہوا۔ زو نے کھا لیا ہے، بتایا تو ہے۔
کالج سے آتے ہی خریداری کرنے بھاگ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے امی جان، اسے واپس آنے دو جب تک میں فریش ہو جاتا ہوں، ہم اکٹھے ہی کھا لیں گے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی بیٹا، لیکن 2-3 منٹ میرے لیے بھی نکالو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی حکم امی جان۔ میں سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بیٹا، اب عذرا بیٹی اور تم جوان ہو گئے ہو، تمہارے ابو اور چچا کا ارادہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری سالگرہ اور تم دونوں کی منگنی کی تقریب اکٹھی منعقد کی جائے۔ منگنی؟ ماں جی، ہم دونوں کی؟ مگر کس سے؟ امی جان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ پاگل نہ ہو تو آپس میں بیٹا، اور کس سے؟ ہم دونوں۔ مگر امی جان، میرے چہرے پر 12 بجنے لگے تھے۔ اچھا زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے، من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں جناب کے۔ امی جان نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی، اور پھر وہ آہستہ سے میرا کان مروڑتے ہوئے کمرے سے رخصت ہو گئی، مگر مجھے سوچوں کے جس گرداب کے حوالے کر گئی وہ اس سے بے خبر تھی۔ میں نے کبھی زو کے متعلق اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے رخشی کا اشکون بھرا چہرہ لہرانے لگا۔ زو کی واپسی تک میں اسی طرح سوچوں میں ڈوبا رہا اور فریش ہونے کے لیے واش روم تک بھی نہیں جا سکا تھا۔ راجو، دیکھو تو میں نے تمہارے لیے کتنا پیارا سوٹ خریدا۔ زو خوشی سے چہکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اے راجو، خیر تو ہے؟ بوتھا کیوں پھلا رکھا ہے؟ وہ ایسی ہی تھی۔ میرے موڈ کا اندازہ لگانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے مری مری آواز میں کہا، زو، ہم بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے ہیں۔ یا اللہ خیر۔ اس نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے شاپر کارپٹ پر پھینکے اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی۔ میں ہو نٹ چباتا ہوا اس کے شاپنگ کیے ہوئے سامان کو گھورتا رہا۔ اب کچھ پھوٹو گے بھی کہ یوں ہی ٹینشن میں مبتلا رکھو گے؟ چند سیکنڈ سے زیادہ صبر کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ماں جی بتا رہی تھیں کہ اس دفعہ میری سالگرہ اور ہماری منگنی کی تقریب اکٹھی سیلیبریٹ کی جائے گی۔ ہماری منگنی مطلب؟ میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا، مطلب واضح ہے زو، تمہاری اور میری منگنی۔ اس کے چہرے پر حویدہ پریشانی کے آثار معدوم ہوئے اور اس نے گہرا سانس لے کر پوچھا، تو؟ میں جھلا کر بولا، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ پتہ نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی، مگر یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ تم یوں پریشان ہو جاؤ۔ شاید تمہارے لیے نہ ہو کہ تم کسی سے محبت نہیں کرتے۔ اس کے چہرے پر اذیت بھرے اثرات ظاہر ہوئے اور وہ صحیح کہا کہتے ہوئے شاپنگ والا سامان اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ سامان الماری میں رکھ کر وہ باہر چل دی۔ زوکھا چل دے؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ حد ہوتی ہے، بے پرواہی کی بھی۔ وہ واپس مڑی۔ کیسی بے پرواہی؟ یہ بے پرواہی نہیں تو کیا ہے؟ معلوم ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ میں رخشی کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے اس کا سامنا کر پاؤں گھننا گا؟ اور پتہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے نہیں ملی تو شاید میں زندہ بھی نہ رہ پاؤں گھنا۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ روحانسی ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ تسلی دلاسا تو دے ہی سکتی ہو نا؟ کیا فائدہ؟ اچھا فائدہ نقصان کو چھوڑو اور میرا ایک کام کرو۔ میرے لہجے میں الجھا کا عنصر نمایاں تھا۔ جی؟ اس کی سوالیہ نظریں میری جانب اٹھے۔ ایسا کرو کہ تم امی جان کو جا کر بتا دو کہ تم مجھ سے منگنی نہیں کرنا چاہتے۔ کیا؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ خود پھوٹو نہ جا کر، یہ کام لڑکیوں کے کرنے کے نہیں ہوتے۔ دیکھو زو، امی جان تمہیں بہت چاہتی ہیں اور ناممکن کہ وہ تمہاری کوئی بات ٹال جائے۔ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی، اور تم سے نفرت کرتی ہیں؟ نہ، اگر یہ کہہ دیا تو سچ مچ نفرت کرنے لگے گی۔ تو تم میری امی جان کے پاس جا کر انکار کر دو، اس نے مشورہ دیا۔ میں نے منہ بنایا، باتیں تو ایک ہی ہے نہ؟ دیکھو راجو، اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی رہی سوری۔ زو، میری طرف دیکھو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے اپنی موٹی موٹی شہد انگی آنکھیں میری جانب گھمائے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کہیں دور گہرائی میں پانی کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر موج زن ہے۔ شاید اس کے لیے بھی ہماری منگنی کی خبر دھچکے کا باعث بنی تھی، مگر عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ اپنا شدید رد عمل ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ زو، پلیز میری خاطر، آخر تم خود کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ چڑھ سی گئی تھی۔
تم چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی ہو اور پھر لڑکی ہونے کی وجہ سے بھی تمام کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، اس لیے اس نے قطع کلامی کی۔ اور تم چاہتے ہو کہ وہ ہمدردیاں میرے ساتھ باقی نہ رہیں۔ مجھے اچانک غصہ آیا اور میں نے دو ٹوک لہجے میں پوچھا، تم نے کہنا ہے کہ نہیں؟ نہیں، نہیں، نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر کھڑی ہو کر دروازے کی جانب چل دی۔ اس مرتبہ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر وہ رکی، پیچھے مڑے بغیر وہ کچھ دیر رکی رہی، پھر اچانک اس کی گلو گیر آواز میرے کانوں میں پڑی، ٹھیک ہے راجو، میں چچی جان کو کہہ دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری ماں کے سامنے اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری ضد نے اسے مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے خفا کرنے کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شکریہ زو، میں خوشی سے چہکا، مگر وہ میرا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی۔ ساری پریشانی زو کے حوالے کر کے میں بے فکر ہو گیا تھا۔ لتچیک زیر شام کے وقت جب میں کرکٹ کھیل کے اسٹیڈیم سے لوٹا تو چچا جان کے بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے چچی جان کی بلند آواز میرے کانوں میں پڑی، دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکی کا۔ منع کیا تھا نہ کہ بس میٹرک تک پڑھا لیا بہت ہے، لیکن میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ وہ شاید چچا جان سے مخاطب تھی۔ یقینا زو نے بات چھیڑ دی تھی۔ جواب آیا، چچا جان نے جانے کیا کہا کہ ایک بار پھر چچی جان کی بلند بانگ آواز میری سماعتوں میں گونجی، راجو ایسا بچہ نہیں ہے، تیری لاڈلی کے نخرے ہی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ بلاشبہ شادی سے انکار کر کے زو تختہ مشق بننے والی تھی، مگر اتنا خود غرض میں بھی نہیں تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا۔ اس کا ساتھ دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تمام کے تانوں اور کوسنونوں تنگ آ کر وہ اپنی آمادگی بھی ظاہر کر سکتی تھی۔ اور آج شادی سے پہلو تہی میری ضرورت تھی، نہ کہ اس کی۔ میرے قدم چچی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ آؤ بیٹا، چچی جان کی پر شفقت آواز سن کر میں اندر داخل ہو گیا۔ زو ڈبل بیڈ کے ساتھ پڑی لکڑی کی منقش کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چچا جان بیڈ پر سرہانے سے ٹیک لگائے لیٹے تھے، جبکہ چچی جان لال بھبو کا کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ چچی جان، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی پوری باتیں سن لی ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو بھی گھر میں موجود ہے اس نے سنی ہوں۔ بیٹا، اس نے بکواس ہی ایسی کی ہے کہ تم سنو گے تو شاید ساری زندگی اس سے بات بھی نہ کرو۔ کہا نا، میں نے سن لی ہے چچی جان، اور میں اس کے حق میں ہوں۔ شادی ایسا بندھن ہے کہ کسی ایک فریق کے نہ چاہنے سے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ زبردستی کی شادی خاندان کے خاندان تباہ کر دیا کرتی ہے، اور میں زو سے بالکل خفا نہیں ہوں اور آپ کو بھی یہی عرض کرتا ہوں۔ ہمارا رشتہ اتنا کچا نہیں کہ ذرا سی بات پر اس میں دراڑیں پڑ جائیں، اور یقینا ابھی آپ دیکھیں گی کہ میں زو کا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھوں گا۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ مگر بیٹا، چچی جان کے چہرے پر نظر آنے والی پریشانی مصنوعی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ زو سے زیادہ مجھے چاہتی ہے، اسی طرح امی جان مجھ سے زیادہ زو پر جان دیتی تھی۔ کوئی اگر مگر نہیں۔ میں نے چچی جان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا ماتھا چوم لیا۔ وہ مجھے امی جان کی طرح ہی پیاری تھی۔ انہیں یوں دھوکہ دینے پر میرا اپنا دل بھی خفا تھا، مگر کیا کرتا، کر رخشی میری کمزوری تھی۔ زو نے کن انکھیوں سے میری جانب دیکھا اور میں نے ایک آنکھ میچ کر دانت نکال دیے۔ وہ دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، چچا جان نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ بھائی جان سے میں خود بات کر لوں گا، اور عذرا بٹیا نے انکار تو نہیں کیا نا؟ وہ تو بس فی الحال اس منگنی کو مؤخر کرنا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں راضی ہو جائے۔ سارے گھر والوں نے اس لاڈلی کی تائید ہی کرنی ہے۔ کہتے ہوئے چچی جان باہر نکل گئی۔ زو، اگر فارغ ہو تو چلو، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ چچی جان کے کمرے سے نکلتے ہی چچا جان ٹپائی پر پڑی کتاب اٹھا کر مطالعے میں مصروف ہو گئے تھے۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے زو کو رفو چکر ہونے کا اشارہ کیا۔ جی مہربانی، میں نے ہوم ورک کرنا ہے۔ وہ قہر آلود نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آخر کو سارا کیا دھرا میرا تھا، اور اتنا غصہ کرنا اس کا حق بنتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد بھی وہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ مجبورا مجھے ہی اس کے کمرے میں جانا پڑا۔ اس کی خواب گاہ کی دیواریں میری تصاویر سے مزین تھیں۔ کہیں میں کرکٹ ٹرافی پکڑے کھڑا تھا تو کہیں انعام وصول کر رہا تھا۔ اسی طرح میری بچپن کی وہ تصاویر جن میں امی جان یا چچی جان کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ کئی تصویروں میں ہم اکٹھے نظر آ رہے تھے، ان میں میرے اور راز کے اپنے والدین کی تصاویر بھی شامل تھی۔
मगर ज्यादा तादाद मेरी तस्वीर की थी। बचपन से लेकर आज तक साल ब साल मेरी हर साल गिरह की 22 तस्वीर भी एक लाइन में लगी हुई थी। उसके बरअक्स मेरे कमरे में उसकी सिर्फ 2 तस्वीरें लगी हुई थी। एक तस्वीर उसके बचपन की थी, जब मैंने उसे गोद में उठाया हुआ था, और दूसरी तस्वीर तकरीरी मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करते खींची गई थी। देखो जी, आज माँ बदौलत खुद ही कनीज के लिए काफ़ी बनाकर लाए हैं। काफ़ी के कप टपाई पर रखते हुए मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला, राजो, खुशामद की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? और अभी मैंने सोना है। आप बराए मेहरबानी ये काफ़ी वापस ले जाएं। जो क्या है? चची जान ने कौन सी गोली मार दी है? तम है जो मूड इतना ख़राब क्या हुआ है? वो मेरे साथ बात ही नहीं कर रही हैं, और क्या गोली लगने की तकलीफ इससे ज़्यादा होती है? तो मैंने तुम्हारी तरफदारी की तो थी, उसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था? यूं भी चंद दिन तक ये बात आई गई हो जाएगी। तुमने मेरी नहीं अपनी तरफदारी की थी, और ये तुम्हारी भूल है कि ये बात आई गई हो जाएगी। ये ताना मुझे सारी उम्र सुनना पड़ेगा। तुम्हें तो सब मासूम समझेंगे, मतलब अब मुझे उस बात के ताने मिलेंगे कि तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी है ना? उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए मुझे संजीदा होना पड़ा। वो एकदम संभलते हुए बोली, ऐसा मैंने कब कहा? तुम हर बात का उलट मतलब लेते हो, तो इस बात का मतलब क्या बनता है? वजाहत करना पसंद करोगी तुम? ओके ओके सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गई थी। मेरा मूड देखते ही उसने एकदम सॉरी कहना शुरू कर दिया। चूंकि गलती मेरी अपनी थी, इसलिए मैंने फी अल्फोर सुलह कर ली। ये लो काफ़ी पियो। मैंने काफ़ी का मग उसकी जानिब बढ़ाया। वो मग थामते हुए बोली, अम्मी जान सच में बहुत ज़्यादा खफा हैं। माएँ कभी नाराज़ नहीं हवा करते पगली। ये फ़लसफ़ा अपने पास रखो। उसने मुंह बनाया। अच्छा 2 माह सब्र करो, उसके बाद ये झगड़ा ही नहीं रहेगा। भला वो कैसे? बताना ज़रूरी है। नहीं, वो इत्मीनान से बोली, बल्कि बहुत ज़रूरी है। देखो, इम्तिहान के बाद मैं अम्मी जान से बात करूंगा कि वो रिश्ता लेकर रुखशी के घर चली जाएं, और मेरी शादी के बाद। मैंने चुटकी बजाते हुए कहा, टाए टाए फश। वो आहिस्ता से बोली, सही कहा। अच्छा मुझे नींद आई है, शायद तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, बहुत खुश हूं, कहकर उसने कंबल अपने ऊपर ले लिया। खैर, इतनी जल्दी तुझे सोने तो नहीं दूंगा। मैंने कंबल उसके ऊपर से खींचकर नीचे कालीन पर फेंक दिया। राजो, क्या है? वो रोहानसी होने लगी। वो मुझे सचमुच सख्त अपसेट लग रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने उसकी नाक पकड़कर मरोड़ी। बताया तो है, मुझे नींद आ रही है। अच्छा सो जाओ। मैंने कंबल उठाकर दोबारा इस पर फेंका और बाहर जाने लगा। मुझे यकीन था कि वो मुझे आवाज़ देकर रोक लेगी, मगर वो खामोश रही। मैंने दरवाजे के करीब रखते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो कंबल में रोपोश हो चुकी थी। एकदम मुझे गुस्सा आ गया। उसने सख्त बेहूदगी का मुजाहिरा किया था। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। यकीना वो मेरी मौजूदगी से भी वाकिफ थी। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा उसे घूरता रहा, और फिर सर झटक कर कमरे से बाहर निकल आया। सुबह की नमाज के बाद वो मेरे लिए खुद नाश्ता लाया करती थी। हद तो यह है कि हम दोनों में अगर कोई नाराज़ी होती तब भी इसके इस मामूल में कोई फ़र्क नहीं आता था। इस दिन भी हसब मामूल वो मखसूस वक्त पर नाश्ते की ट्रे उठाए मेरे पास पहुंच गई। उसके सलाम का जवाब देकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगा। रात वाली बात न चाहते हुए भी मेरी सोचों में सरगर्दा थी। खिलाफ तवक्को वो भी खामोश खामोश सी थी। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। बर्तन समेटते हुए उसने आहिस्ता से पूछा, कोई और चीज़ चाहिए? मैंने नफ़ी में सरलाने पर इत्तेफा किया। वो भी मजीद कुछ बोले बाहर निकल गई। कॉलेज से वापसी पर दिन का खाना उसने मेरे साथ ही खाया, लेकिन बातचीत से गुरेज किया। अपने मामूल के मुताबिक रात को डिनर के बाद वो दोबारा मेरे कमरे में आई और खामोशी से बेड के साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं इससे बात किए बना कंबल में हो गया। उसने आहिस्ता से पूछा, शायद तुम सोने लगे हो? जी, मैं मुख्तसरा बोला। ओके, आराम करो। वो उठकर जाने लगी। उसका रवैया इस बात का गमाज था कि उसने अपनी माँ की खफगी को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। जो बात सुनो। वो बामुश्किल दरवाजे तक पहन पाई थी कि मैंने उसे आवाज़ दी। जी। वो रख कर पीछे मड़ी। उधर आओ। मैं तकिए से टेक लगाकर बैठ गया।
وہ دوبار ہے کرسی پر آن بیٹھی۔ خفا ہو؟ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر دیوار پر لگی تصاویر کو گھورنے لگی۔ میں اسے سمجھانے لگا، یار، مائیں بھی کبھی اولاد سے خفا رہی ہیں، آج نہیں تو 2-3 دن بعد دیکھ لینا ان کا موڈ بحال ہو جائے گا۔ اس نے اپنی موٹی موٹی شہد انگیں آنکھیں میرے جانب گھمائے جن میں ہزاروں لاکھوں شکوے جھلک رہے تھے۔ چھوڑو اس موضوع کو، کوئی اور بات کرو۔ جب تک تیرا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا میں کیسے کوئی اور بات کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہی تو ہے۔ کیا ہوا میرے موڈ کو؟ میں مانتا ہوں کہ یہ میرا کام ہے، مگر تم جانتی ہو کہ رخشی کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تم نے ہمیشہ میرے لیے قربانی دی ہے، ایک احسان اور صحیح۔ اگر اس کے بعد بھی تمہارے ذہن میں کوئی اندیشہ ہے تو چلو، صبح سارا الزام میں اپنے سر لے لوں گا۔ اب خوش؟ راجو، حمید ندیم حمید لکھتا ہے۔ اب سمجھ آئے ہیں اسباب جدائی کے؟ مجھے بات کچھ اور تھی، میں اور سمجھ بیٹھا تھا۔ اسی شعر میں اگر میں تھوڑا رد و بدل کر لوں کہ کب سمجھ پاؤ گے؟ اسباب میری وحشت کے بعد کچھ اور ہے، تم اور سمجھ بیٹھے ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہر بات سمجھائی نہیں جا سکتی۔ بہرحال میں خفا نہیں ہوں اور تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اعتراف جرم کی؟ اچھا، میری سالگرہ کی تیاریاں کہاں تک پہنچے؟ اس کا ذہن بٹانے کی خاطر میں نے موضوع بدلنا مناسب سمجھا۔ مکمل ہیں، بس مہمانوں کی لسٹ رہتی ہے، وہ اکٹھے بیٹھ کر تیاری کریں گے۔ پچھلے سال والی لسٹ میں رخشی کے نام کا اضافہ کر دباؤ بس، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ ہنسی، اور رضیہ کا نام نکال دون ہے؟ نہ، نہیں رہنے دو، یوں بھی اس نے کون سا آ جانا ہے۔ پہلے تو پرانی والی کا نام مداو افراد کی لسٹ سے نکال دیا کرتے تھے، اس وقت کوئی اور بات تھی۔ بلکہ تم ایسا کرو، پہلے والی تمام میم کا نام اس فہرست میں شامل کر دو تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ میری ہونے والی دلہن کیسی ہے۔ پتہ کیا چلنا ہے، انہوں نے آنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، میرے لیے کوئی ڈھنگ کا لباس خریدا ہے یا پہلے کی طرح جھک ہی مارتی رہی ہو؟ راجو صاحب، اگر تمہیں لباس کی پہچان ہوتی تو مجھے مارکیٹ میں خوار ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یاد ہے نہ، ایک مرتبہ تم نے شرٹ خریدی تھی، یہ ہاتھ دیکھ رہی ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے سامنے باندھ دیے۔ اب خدا راست شرٹ کو بخش دو، وہ کاریگر بھی شاید اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہو، مگر اس کی سلائی کی ہوئی شرٹ کی نہست اب تک میرے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ وہ شرٹ جس کے پہننے کی توفیق میرے نصیب ہی میں تھی۔ وہ کھل کھلا کر ہنس دی۔ ہی کی ضرورت نہیں۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ کیا کیا خریدا۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کریم کلر کا سوٹ، کسی رنگ کی جرابیں، کالے شوز، وہ ایک ایک چیز مجھے دکھانے لگی۔ یار، عورتوں کو جو میچن کی بیماری ہوتی ہے نہ، میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بس اللہ ہی معاف کرے۔ اس نے آنکھیں نکالیں۔ زیادہ نخروں کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ بڑی آئی غصہ دکھانے والی۔ میں نے اسے چڑھایا، تو دکھاؤ گھنگی، نہ غصہ۔ وہ سچ مچ تپ گئی تھی۔ دکھا لو، دکھا لو، بس چند ماہ کی بات ہے، جب میری رخشی آ جائے گی پھر دیکھوں گا کیسے راب جماتی ہو۔ دیکھ لوں گی اسے بھی، اگر اس نے تمہاری پٹائی شروع کر دی تو میں نے نہیں چھڑانا، سمجھے نا؟ اس کی مجال کہ وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ اچھا یار، یہ سامان واپس رکھو الماری میں، سامان رکھو الماری میں۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ لتچیک تو پیش، لتچیک ایک زیر، کل میری سالگرہ کی پارٹی ہے اور تم نے ضرور آنا ہے۔ ہم اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جب میں نے یہ ذکر چھیڑا۔ کتنے بجے؟ چائے کا خالی کپ اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ رات 8 بجے۔ پاپا سے اجازت لینی پڑے گی۔ مجھے نہیں پتا، میں منہ بناتے ہوئے بولا۔ تمہیں آنا پڑے گا۔ میں پوری کوشش، میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا۔ آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ جدید سمجھنے کی کوشش تو کرو نا۔ اگر پاپا نے منع کر دیا تو تم آج یونیورسٹی سے واپسی پر انکل سے پوچھ لینا، اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر پارٹی رات کے بجائے دن کو ہو جائے گی، مگر تمہاری شمولیت ضروری ہے، نہیں تو تانے دے دے کر زو میرا جینا اجیرن کر دے گی۔ رخشی عجیب سے لہجے میں بولی۔ اتنا ڈرتے ہو اس سے؟ بات ڈرنے کی نہیں ہے، بس میں اس کے سامنے نیچا نہیں ہونا چاہتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں شام کے وقت تمہیں کال کر کے بتا دوں گی۔ اور میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے
اب چلنا چاہیے۔ اپنا پرس سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میں سر ہلاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ لتچہک تو پیش لتچہک ایک زیر رات کے وقت جب رخشی کی کال آئی تو اس وقت زو میرے کمرے میں ہی تھی۔ پاپا مان گئے ہیں؟ جی، رخشی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں اطلاع دی۔ شکر ہے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے شرماتے ہوئے پوچھا، آپ تو یوں شکر ادا کر رہے ہیں جیسے میری موجودگی کے بغیر سالگرہ کا فنکشن ہی نہ ہو پاتا۔ اس میں شبہ ہی کیا ہے؟ اچھا، اس کے لہجے میں ہلکا سا تفاخر در آیا تھا۔ ہاں نا جان، تیرے بغیر تو اب پوری زندگی ہی پھیکی اور بے مزہ لگنے لگی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ جانتا ہوں۔ اوکے، ڈنر کر کے بات کرتی ہوں۔ خدا حافظ۔ اور میرا، میں منتظر ہوں۔ سن کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کس بات پر شکر ادا ہو رہا تھا؟ محترم، کال ختم ہوتے ہی زو پوچھنے لگی، صبح رخشی کہہ رہی تھی کہ اپنے پاپا کی اجازت کے بغیر اس کا آنا ممکن نہیں ہے، اور ابھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے پاپا نے اجازت دے دی ہے۔ راجو، سچ مچ وہ تمہیں بہت پیاری لگتی ہے۔ ہاں زو، بہت زیادہ۔ وہ آہستہ سے بولی، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے جلدی سے کہا، آمین۔ زو واقعی میرے ساتھ بہت مخلص تھی۔ ہم تھوڑی دیر تک کل کے فنکشن کے بارے تفصیلات طے کرتے رہے اور پھر رخشی کی کال آئی تو وہ سونے چلی گئی۔ لتچہک تو پیش لتچہک ایک زیر چھٹی کے وقت میں نے رخشی کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ابھی چلو نا میرے ساتھ، پارٹی ختم ہونے کے بعد چلی جانا، میں نے ابھی تیاری کرنی ہے۔ جناب، نئے کپڑے پہننے ہیں، جیولری وغیرہ پہننی ہے، یوں ہی کیسے چلی جاؤں تیرے ساتھ؟ میں شرارت سے بولا، نئے کپڑے اور جیولری تو پہننے ہی ہیں، اگر ساتھ میں ڈھول باجے بھی ہو جائیں۔ وہ شرمیلی ہنسی کے ساتھ اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچا تو زو زور و شور سے پارٹی کی تیاریوں میں مصروف نظر آئی۔ وہ اپنی نگرانی میں سارا کام کراتی رہی۔ 6 بجے رخشی اپنے ڈرائیور اور پولیس کے ایک سپاہی باڈی گارڈ کے ساتھ پہنچ گئی۔ آخر کو ایس پی کی بیٹی تھی۔ اسے خوش آمدید کہہ کر میں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ زو غسل خانے میں تھی۔ میں رخشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ گلابی غرارے میں وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ زو نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر سفید دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ دو تسلیقے سے سر پر جمائے وہ ہمارے پاس پہنچی۔ اس وقت میں دبے لفظوں میں رخشی کی خوبصورتی کے گنگا رہا تھا۔ چلیں محترم، تیار ہو جائیں۔ اس نے آتے ہی چٹکی بجا کر مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور رخشی سے مصافحہ کرنے لگی۔ ابھی تک تو کافی وقت پڑا ہے، تھوڑی دیر۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، 6:30 ہو چکے ہیں اور 8 بجے پارٹی شروع ہے۔ یوں بھی تم نے تیاری میں گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگانا ہے۔ ایک تو تم سے جان نہیں چھوٹتی۔ اسے کہتے ہوئے میں رخشی کو مخاطب ہوا، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ رخشی کے چہرے پر بھی ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے جسے وہ ہنسی میں چھپا گئی تھی۔ زو وہیں رخشی کے ساتھ بیٹھ کر گپیں ہانکنے لگی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا، جلدی جلدی شاور لیا اور تولیہ لپیٹ کر باہر نکلا۔ بیڈ پر نیا سوٹ پریس کیا ہوا رکھا تھا، جو لازمی بات ہے، زو نے ہی رکھا تھا۔ سوٹ پہن کر میں نے ٹائی کی تلاش میں نظریں گھمائے مگر بیڈ پر ٹائی نظر نہ آئی۔ میں نے زور سے پکارا، زو کی بچی، ٹائی کہاں ہے؟ الماری میں دائیں طرف کے ہینگر سے لٹکی ہے۔ نہ، اس نے بھی وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز دی تھی۔ کون سی باندھنی ہے؟ میں نے الماری کھولی اور ہینگر سے لٹکی درجن بھر ٹائیوں کو دیکھ کر پھر اسے آواز دی، نئی والی۔ نئی والی کون سی ہے؟ مجھے تو ساری ہی نئی لگ رہی ہیں۔ میرون کلر کی نئی ہے۔ نہ، وہ بھی وہیں سے جواب دیے جا رہی تھی۔ جرابیں تو بوٹوں میں رکھ دی ہوتے۔ خالی بوٹ دیکھ کر میں جھنجلا گیا تھا۔ بوٹوں میں ہی ہیں، نئے والے بوٹوں میں رکھی ہیں۔ میں ماتھے پر ہاتھ مار کر شوز ریک کی طرف بڑھ گیا۔ ریسٹ واچ پرانی والی ہی پہنے رکھوں، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہے۔ نئے والی۔ گھڑی پہن کر میں نے بال سنوارے اور ٹائی کی ناٹ درست کرتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زو ابھی تک رخشی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ رخشی کے چہرے پر مجھے عجیب سے اثرات نظر آئے جنہیں میں کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ مجھے سخت الجھی سی لگی تھی۔ آپ دونوں گپ کرو، میں ذرا مہمانوں کو خوش آمدید کہہ لوں۔ زو اٹھ کر باہر چل دی۔ رخشی
सच बताओ क्या बात है? मैंने दाएं बाएं देखकर आहिस्ता से पूछा। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। जो अम्मी जान और चची जान ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले ख्वातीन व हजरात को खुश आमदीद कह रही थी। वो मुझसे नजरें चराते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं? मगर मुझे तो यूं लग रहा है। मगर मैं बात पूरी नहीं कर पाया था कि मेरी मामूजाद शहला ने करीब आकर पूछा, इस्लाम अलैकुम जदीर भाई। ये कौन है? आओ शहला, ये रुखशंदा है। मैंने खड़े होकर उसके झके हुए सर पर हाथ रखा। वो जो की हम उम्र थी। इसी वक्त मामून जान मेरे करीब आए। कैसे हो बरखुरदार? उसने बाजू खोलकर मुझे अपनी छाती से लगा लिया। बिल्कुल ठीक ठाक मामून जान, मैं मसरत से बोला। इसके बाद मुझे रुखशी से बात करना नसीब नहीं हुआ था। मेहमानों की आमदोरफत जारी रही और फिर मैंने तालियों की गूंज में केक काटा। जब से जो पैदा हुई थी, मैं केक काट कर सबसे पहले इसे ही खिलाता था। इसी तरह अपनी सालगिरह पर वो मुझे खिलाती थी। जब खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने अपनी निगाहें रुखशी की तलाश में दौड़ाई, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। इसी वक्त घर में काम करने वाली मरियम बवा हाथ में गफट पैक लेके मेरे करीब आए। छोटे साहब जी, ये पैकेट वो खूबसूरत सी कुड़ी जो गुलाबी गरारा पहने हुई थी, वो दे के गई है। कह रही थी, मुझे जल्दी में जाना पड़ रहा है, मेरी तरफ से तुम छोटे साहब को दे देना। मैंने जल्दी से सेल फोन निकाला और उसका नंबर डायल करने लगा। जी, उसने पहली बेल पर कॉल अटेंड कर ली थी। मैं शकवा कना हवा। रुखशी, क्या बात है? तुम पार्टी के शुरू होते ही भाग गई हो? वो सपाट लहजे में बोली। क्योंकि पार्टी में आना मेरी गलती थी। जहां आदमी की जरूरत ना हो वहां जाना अपनी बेइज्जती कराने के मतरादफ होता है, जो मैं करा चुकी हूं। ऐसी क्या बात हो गई है जदीर साहब? प्लीज दोबारा राबता करने की जहमत न करना। मैं तुमसे दूर ही भली। मेरी बेवकूफ़ी के पहली ठोकर से सबक नहीं सीखा और फिर खैर अल्लाह हाफिज। उसने अपनी बात पूरी किए बगैर राबता मुनक़ता कर दिया। मुझे पूरा फनकशन फेंका और बेमज़ा महसूस होने लगा। इसी असना में जो मेरे पास आ गई। रुखशी नजर नहीं आ रही। उसने सरसरी लहजे में पूछा। वो चली गई है? वापस? क्यों? इसकी हैरानी में मुझे खुशी झलकती महसूस हुई। उसकी मर्जी। कोशिश के बावजूद मैं अपने लहजे में शामिल तल्खी नहीं छुपा सका था। तबीयत खराब हो गई थी या कोई जरूरी काम याद आ गया था? इसे जो का इस्तफसार जारी रहा। महतरमा, मैं इसका सेक्रेटरी नहीं हूं। उसे कहकर मैं अपने फोपीजाद डॉक्टर जमशीद की तरफ मतोजा हो गया, जो इसी वक्त वहां पहुंचा था। सॉरी जदी, मुझे कुछ देर हो गई। उसने गफट पेक मेरी जानिब बढ़ाते हुए माजरत चाही। मैं फेंकी मुस्कुराहट से बोला, कोई बात नहीं जमशीद भाई, देर सवीर तो जिंदगी का हिस्सा है। कैसी हो अजरा? वो जो की तरफ मतोजा हवा। वो मुस्कुराई। फिट एंड फाइन जमशीद भाई। पढ़ाई कैसे जारी है? वो जो से पूछने लगा और मैं वहां से खसक लिया। लितचहक तो पेश लितचहक एक जेर मेहमानों के जाते ही मैं अपने कमरे में आ गया। चंद मिनट बाद जो भी मुलाजमा गुन्ना से तहाइफ का ढेर उठवाए वहां पहुंच गई थी। तमाम पैक शुदा तहाइफ कारपेट पर तरतीब से रखवा कर उसने मुलाजमा गुन्ना को बाहर जाने का इशारा किया और मेरी तरफ मतोजा हो गई। अब बताओ रुखशी क्यों वापस चली गई थी? मुझे नहीं पता। मैं सख्त अपसेट था। तो कॉल करके मालूम कर लो। जरूरत ही क्या है? मैंने उसे सच बताना मुनासिब ना समझा। अच्छा पता है मैंने तेरे लिए क्या खरीदा? मैंने मुंह बनाया। खरीदी होगी कोई बेहूद है चीज। राजू, आजकल तुम कुछ बदलते जा रहे हो। नहीं बल्कि तेरी सोच बदल गई है। और अब प्लीज मुझे सोने दो। मैं बहस किए बगैर कंबल में हो गया और वो खामोशी से रुखसत हो गई। यकीना हम दोनों के दरमियान वो पहले वाला खलूस मफकूद हो गया था, वरना वो कभी भी यूं रुखसत ना होती। लितचहक तो पेश लितचहक एक जेर में बैठ सकता हूँ। रुखशी कैफेटेरिया में अकेली बैठी थी। उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर बगैर कुछ कहे हाथ में थामे कप से चाय की चस्की लेने लगी। मैं बैठ गया। क्या बात है? मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा की। कुछ नहीं, वो सपाट लहजे में बोली। रुखशी, कोई बात तो है कि तुम मेरी सालगिरह की महफिल को बीच में छोड़कर चली गई। मैंने अपने अंदर उबलने वाले गस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। इसके इत्मीनान में फर्क नहीं आया था। हर कोई होता है।
مگر دوسرے کے احساسات کا خیال کرنے کے بغیر اپنی مرضی چلانا مناسب فعل نہیں ہے۔ وہاں کیا کہنے، دوسروں کے احساسات۔ چھلنی کہتی ہے، کوزے کو تم میں دو سوراخ ہیں۔ رخشی کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر طنز بھرا تھا۔ کیا کیا ہے؟ میں پھٹ پڑا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، مسٹر جدی، جب تم اپنا لباس بھی اپنی پیاری کزن کی مدد کے بغیر بدلی نہیں کر سکتے، ٹائی تک باندھنے کے لیے اس کی مرضی پوچھتے ہو۔ تمہاری ایک ایک چیز کا خیال وہ یوں رکھتی ہے جیسے محبت کرنے والی بیوی۔ پھر مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ میں نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ وہ میری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم بچپن سے اکٹھے پلے بڑھے ہیں۔ پھر اتنی بے تکلفی تو ہوتی ہے۔ محترم، وہ تمہاری کی سگی بہن نہیں ہے کہ یوں ہر کام میں دخیل ہو۔ باقی تمہاری امی جان الحمدللہ زندہ ہیں۔ تمہاری دیکھ بھال تو ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ نہ، تم خواہ مخواہ شک کر رہی ہو۔ نہیں، میں یوں ہی شک نہیں کر رہی۔ بدقسمتی سے کل جب میں آپ کے گھر سے نکل رہی تھی تو اسی وقت رکشے سے اترتی رضیہ مجھے مل گئی۔ غریب تجدید تعلقات کے لیے آئی تھی کہ اسے بھی جناب کا دعوت نامہ ملا تھا۔ مجھے واپس جاتا دیکھ کر وہ میری آمد کا مقصد پوچھنے لگی، اور جب میں نے بتا دیا کہ کس لیے آئی تھی تو وہ میرے ساتھ ہی واپس چل دی۔ میں اسے اپنے گھر لے گئی، جہاں اس نے تفصیل سے تمہارے معشوقوں پر روشنی ڈالی، سمینا رانی سنبل کی کرن وغیرہ جو جناب کی دولت اور شکل و صورت کی ڈسی ہوئی ہیں، تمام کے بارے مکمل آگاہی دی، بلکہ 2-3 سے تو بات بھی کرا دی۔ اب آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے چپ لگ۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ جدیر صاحب، آپ کی چپ ثابت کر رہی ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ رخشی، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ کافی لڑکیوں سے میرا افیر چلا، مگر یقین مانو وہ وقتی فلٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب تک مجھے تم نہ ملے میں کٹی پتنگ بنا رہا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا میری چاہتوں کو مرکز مل گیا۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہونا، میں سب کچھ بھلا سکتی ہوں، مگر مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جو کل میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا۔ معلوم ہے تم نے جو باتیں اپنے بیڈ روم سے کیں، عذرا صاحبہ اس سے 2 منٹ پہلے ان کی پیشن گوئی کر چکی تھی۔ اس نے کہا، محترم نہا کر نکلیں گے تو سوٹ تو پہن لیں گے، لیکن جناب کو ٹائی نہیں ملے گی۔ اور وہی ہوا، تم نے ٹائی کی بابت پوچھا، تمہیں ٹائی کا بتا کر وہ بولی، اب یہ ٹائی کے رنگ کے بارے بھی مجھ سے پوچھے گا، اور تم نے یہ بھی پوچھا۔ پھر جرابوں گھڑی ہر بات کے بارے اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، اور آخر میں اس نے یہ بتایا کہ کیک کاٹ کر تم سب سے پہلے کس انداز میں اور کتنا بڑا ٹکڑا کس ہاتھ سے اس کے منہ کی طرف بڑھاؤ گے۔ اور جب میں نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی تو مجھے اپنا وہاں رہنا بے فائدہ لگا۔ نہیں جدی، نہیں، نہ خود دھوکے میں رہو اور نہ مجھے ہی غلط فہمی میں مبتلا رکھو۔ رخشی، یقین مانو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے الفاظ مجھے خود بھی بہت کھوکھلے اور بے اعتبار سے لگے تھے۔ وہ تلخی سے ہنسی، کسر نفسی ہے جناب کی، اس کا مداوع ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ یہی ایک صورت ہے کہ میری آنکھیں اس منحوس کا چہرہ تیرے قریب نہ دیکھیں۔ رخشی کے لہجے میں ذوق کے لیے خوف زہر بھرا ہوا تھا۔ دیکھو رخشی، کوئی ایسی بات کرو جو ممکن ہو۔ ہونا، واقعی یہ ناممکن ہے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چل دی۔ میں وہیں بیٹھے اسے تکتا رہا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی۔ میں چاہے جتنی کوشش کر لیتا، زو سے پیچھا چھڑانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں اس سے قطع تعلق تو ضرور کر سکتا تھا، مگر گھر تو میرا نہیں تھا کہ اسے بے دخل کر دیتا۔ لتچھیک تو پیش لتچھیک ایک زیر میں اسی وقت گھر واپس آ کر لیٹ گیا۔ رخشی نے مجھے عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا، اور یہ ساری کارستانی زو کی تھی۔ میں جتنا اس معاملے میں غور کرتا گیا، اتنی زیادہ ہی مجھے زو قصوروار نظر آئی۔ اسے کیا ضرورت تھی رخشی کے سامنے شیخیاں بکھارنے کی؟ وہ میری ہر عادت، ہر خصلت سے واقف صحیح، مگر کیا ضروری تھا کہ وہ یہ معلومات میری ہونے والی بیوی سے بھی شیئر کرتی رہتی؟ اسی کی وجہ ہی سے میری پہلے والی تمام محبوبائیں خفا ہوئی تھیں۔ ان تمام سے بچھڑنا میں ہنسی خوشی برداشت کر گیا تھا، مگر رخشی کے متعلق میں سنجیدہ تھا۔ میں کافی دیر انہی خیالات میں کھویا رہا، یہاں تک کہ وہ کالج سے واپس آ گئی۔ ہائے راجو، آج چھٹی کر لی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چہکی۔ اس کا خوشی سے بھرپور لہجہ سن کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ خیر تو ہے؟ پریشان دکھ رہے ہو؟ وہ میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سرد مہری سے کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ کر اپنے سر سے ہٹا دیا۔
وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چند لمحے وہ ششدر بیٹھی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، میرا قصور تمہارا نہیں، میرا ہے۔ میں نے اپنے اندر جمع ہونے والے زہر کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا۔ میں نے تمہیں اتنا سر پر چڑھا لیا کہ آج کوئی لڑکی میری شریک حیات بننے کے لیے تیار نہیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری، کسی کو پرپوز کر کے تو دیکھو۔ ہونا پرپوز؟ آج رخشی نے بھی مجھے دھتکار دیا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ میں اسے الو بنا رہا ہوں۔ آخر کیا ضرورت تھی اس کے سامنے میری نفسیات کا ماہر بننے کی؟ راجو، میں نے احساس کیا کہہ دیا ہے تمہارے لیے؟ اس دن میں خود اس کے پاس معافی مانگنے گئی تھی، اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس کے بعد بھی وہ خفا ہے تو بھاڑ میں جائے، وہ نہ صحیح تجھے اور کئی مل جائیں گی۔ میں ترکی بترکی بولا، تم کیوں نہ بھاڑ میں جاؤ؟ سوالیہ نشان۔ شٹ اپ یا موڈ خراب مت کرو مس عذرا، پلیز آپ تشریف لے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ عذرا، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی بار میں نے اسے عذرا کہا تھا، ورنہ کہنا کیا؟ میں اسے سوچتا بھی زو تھا۔ میں نے اس کے استفسار کا جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لے۔ مجھے خود اسے عذرا کہنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر غصے کے اظہار کا مجھے اور کوئی طریقہ نہ سوچا۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر مرے مرے قدم لیتی میری خوابگاہ سے نکل گئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا تھا، مگر میں نے اسے روکنے یا منانے کی کوشش نہ کی اور یوں ہی خاموش پڑا رہا۔ دن کا کھانا میں نے نہیں کھایا تھا اور یقیناً وہ بھی نہیں کھا سکی تھی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر ہمارا سامنا ہوا، ہم دونوں خاموش خاموش سے تھے۔ والدین نے لازما ہماری خاموشی کو نوٹ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے ہمیں جتلایا نہیں۔ یوں بھی یہ خاموشی ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، البتہ میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ یہ خاموشی بالکل نئی اور انوکھی ہے۔ دن کو کھانا نہ کھانے کے باوجود میں صحیح طریقے سے نہ کھا سکا۔ یہی حال زو کا بھی تھا۔ چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد وہ بھی سویٹ باول لے کے بیٹھ گئی، جبکہ میں سیب چھیلنے لگا۔ چچا جان اور ابو جان کسی کاروباری مسئلے پر مصروف گفتگو تھے۔ گاہے گاہے امی جان اور چچی جان بھی انہیں لقمہ دینے لگتے۔ وہ جیسے ہی کھانا کھا کر اٹھے، ہم دونوں اپنی اپنی خواب گاہ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اگلی صبح میں نماز کے بعد ٹریک سوٹ پہن کر پارک میں چلا گیا اور جان بوجھ کر دیر سے لوٹا تاکہ وہ کالج نکل جائے۔ واپسی پر کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ملازمہ کو ناشتہ لانے کا کہہ دیا۔ وہ حیرانی سے جی چھوٹے صاحب کہہ کر رہ گئی تھی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں نے اسے ناشتے کے بارے کہا تھا۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے وہ مجھے کالج کی یونیفارم میں اپنی منتظر نظر آئی۔ نصاب کی کوئی کتاب کھولے وہ مطالعے میں مصروف تھی۔ تم کالج کیوں نہیں گئی؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے گول چہرے سے میری جانب متوجہ ہوئی، اس کی شہد انگی آنکھوں میں اداسی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موج زن تھا۔ آئی ایم سوری جدی، واقعی میری وجہ سے آپ کی زندگی متاثر ہوئی، مگر بخدا میں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اب آپ کو میری وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ایک دم تم سے آپ کے درجے پر ترقی پا گیا تھا۔ اس کا جدیر کہنا بھی مجھے بہت برا لگا، مگر ہمارے تعلقات ایک دم اس نجے پر آ گئے تھے کہ اعتراض کی گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے، میں سپاٹ لہجے میں بولا۔ اچھا خفا نہ ہو، میں رخشی کو منا لوں گی۔ میں ہونٹ چباتا ہوا بولا، اس کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ اس گھر سے بھی دور چلی جائیں، جو یقیناً ناممکن ہے۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی اور پھر پوچھنے لگی، ناشتہ لاؤ گھنا؟ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، ملازمہ کو بتا آیا ہوں۔ اس نے شاہ کی نظروں سے مجھے گھورا۔ پلکوں کا پشتہ بڑی مشکل سے سیلابی ریلے کو روکے نظر آیا، اور پھر شاید پلکوں کی ہمت جواب دے گئی کہ اس نے ایک دم رخ موڑا اور دروازے کی جانب چل دی۔ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے دل کو مٹھی میں لے کر دبا رہا ہے۔ وہ میری مخلص دوست اور رازدار تھی، مگر اس کی بے وقوفی کی وجہ سے میں اسے خود سے دور کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ملازمہ ناشتہ لے کے آئی تو میں اس پر برس پڑا۔ جب تجھے پتا ہے کہ میں اب لانڈا نہیں کھاتا، پھر انڈا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دودھ نہیں، میں ملک شیک لیتا ہوں۔ نہیں معلوم تھا تو پوچھ لیتے مجھ سے۔ معافی چاہتی ہوں چھوٹے مالک، آج پہلی مرتبہ آپ کے لیے ناشتہ لا رہی ہوں۔ نہ، آئندہ خیال رہے گا۔ اچھا یہ واپس لے جاؤ خط۔ میں بمشکل نارمل ہوتا ہوا بولا، اور فی الحال میرا موڈ نہیں ہے، اس لیے ملک شیک بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے ناشتے کی ٹرے واپس لے گئی۔ میں اس دن کافی لیٹ یونیورسٹی پہنچا۔
مظہر یونیورسٹی کے سبزہ زار میں بیٹھا مونگ پھلی ٹھونگ رہا تھا۔ اجی راہ گیر صاحب، آج تو شاید چھٹی منانے کے موڈ میں ہو۔ دوپہر ہو رہی ہے اور تم ابھی آنکھیں ملتے یونیورسٹی پہنچ رہے ہو۔ بس یار کیا بتاؤ، اپنے تو ستارے ہی گردش میں ہیں۔ میں نے اس کی بغل میں بیٹھ کر اس کے سامنے پڑے کاغذ کے لفافے سے مونگ پھلی کے چند دانے اٹھاتا ہوا بولا، یہ کم بخت ستارے تو رہتے ہی گردش میں ہیں میاں۔ صحیح کہا، مگر میرے ستاروں کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے۔ شاید رخشی بھابھی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ آپ علیحدگی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے لہجے میں اطمینان پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وجہ؟ اس کا مختصر سوال تفصیل کا متقاضی تھا۔ میں نے تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر اور جامع جواب دینا پسند کیا۔ وہ سر پکڑتا ہوا بولا، عذرا بہن بھی کیا چیز ہے، آج تواز سے بھی ختم کر آیا ہوں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ حیرانی سے بولا، یقیناً میں تمہاری بات سننے میں غلط فہمی کا شکار ہوا ہوں نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری سماعتوں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا؟ وہ یقین سے بولا، پھر تم غلط بول گئے ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے مونگ پھلی کا چھلکا توڑ کر دانہ منہ میں ڈالا۔ اس نے منہ بنایا۔ درجنوں ناظرینوں کو خفا کرنے کے بعد حالانکہ یہ کام تمہیں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ امید ہے میں رخشی کو منا لوں گا۔ میرے لہجے میں امید کا عنصر نمایاں تھا۔ کچھ ایسا ہی مجھے بھی لگتا ہے، اگر آپ کی عذرا والی بات درست ہے تو بالکل درست ہے۔ اور اب میں چلا۔ میں نے دور سے رخشی کو تاڑ لیا تھا۔ وہ سست قدموں سے کیفیٹیریا کی جانب جا رہی تھی۔ اوکے جناب۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنا شغل جاری رکھا۔ کیفیٹیریا میں داخل ہو کر میں نے وسیع حال میں نگاہ دوڑائی۔ وہ مجھے اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ میں سرعت سے اس کی جانب بڑھا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھیں پلیز، کہہ کر وہ خود اٹھی اور باہر کی جانب چل دی۔ میں ہونکوں کی طرح اس کی پشت تکتا رہ گیا۔ وہ راضی ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چلو بھائی چند دن مزید دیکھ لیتے ہیں۔ میں خود کلامی کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میرا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، اس لیے میں نے چائے پینا مناسب سمجھا تھا۔ لتچہک تو پیش لتچہک ایک زیر واپسی پر میں کمرے میں گھسا اور رات کا کھانا بھی وہیں منگوایا۔ صبح کا ناشتہ بھی میرے لیے ملازمہ لے کے آئی۔ اگلے دن رات کو ڈائننگ ٹیبل پر زو سے ملاقات ہوئی۔ وہ خاموش خاموش سی تھی۔ مجھ سے نظریں ملائے بغیر وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ مجھے لگا ہمارے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے۔ کھانے کے دوران ہی اچانک چچا جان اس سے مخاطب ہوئے، تو یہ تیرا آخری حمیدہ ہے؟ جی ابو جان، وہ اطمینان سے بولی، کل جمشید کے گھر والے آ رہے ہیں۔ یہ کس فیصلے کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ابو جان نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کی لاڈلی بھتیجی کی شادی کی، چچی جان نے تلخی سے جواب دیا۔ ہائے، عذرا کی شادی اور جمشید سے؟ امی جان ششدر رہ گئی تھیں۔ ابو جان بھی ہاتھ میں توڑا ہوا نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر اپنی بھاوج یعنی چچی جان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا حمیدہ ہم سے پوچھے بغیر اپنے بھائی اور بھتیجی سے پوچھے بھیا؟ چچی جان سخت غصے میں تھیں۔ چچا جان، زو ابو جان سے مخاطب ہوئی، ڈاکٹر جمشید اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ حمیدہ کیا ہے۔ پھوپھی جان بھی ہمارے اس فیصلے سے بہت خوش ہیں، مگر ایک دم جمشید سے کیسے بات چل پڑی؟ مطلب میں نے تو… ابو جان کی حیرانی بے جا نہیں تھی۔ ایک دم نہیں چچا جان، پہلے وہ تعلیم کے سلسلے میں مصروف تھے اور ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ ویسے فون پر کافی عرصے سے ہمارا رابطہ ہے۔ اس نے صریحہ جھوٹ بولا، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ ابو جان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بس 2 نوالے ہی لیے تھے۔ ابو جان کی طرح امی جان بھی سخت اپ سیٹ نظر آنے لگی تھی، بلکہ میں جو کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ زو کی تلوار میرے سر سے ہٹے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ میرا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ابو جان اور امی جان کے ساتھ چچی اور چچا جان بھی ڈائننگ ٹیبل سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ میں اور زو اکیلے ہوئے تو وہ آہستہ سے بولی، جدید پچھلے 1 سال سے جمشید مجھے کالیں اور میسج کر رہا ہے۔ سوری کہ میں آپ کو مطلع نہ کر سکی۔ اصل میں خود پہلے سنجیدہ نہیں تھی، مگر کل سارا دن سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سے بہتر رشتہ شاید مجھے نہ مل پائے۔ اس لیے کل رات ہی میں نے اس سے موبائل فون پر بات کر لی تھی۔ میری وجہ سے جانے اس نے کتنے رشتے ٹھکرا دیے تھے۔
آج سارا دن ہم نے اکٹے گزارا۔ پھوپھو جان سے بھی بات ہوئی، وہ بھی بہت خوش ہیں۔ آپ بس چند دن انتظار کر لیں، جمشید نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے 1 ہفتے میں بیاہ کر لے جائے گا، باقی کی تعلیم میں وہیں مکمل کر لوں گی۔ وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتی رہی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ زو جمشید کے ساتھ گھومتی رہی تھی، دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا ہوگا، پارکوں میں گھومتے رہے ہوں، قہقہے بکھیرے ہوں گے، اس نے زو کے ہاتھوں کو تھاما ہوگا، محبت بھری سرگوشیاں کی ہوں گی، زو شرمائی ہوگی۔ میری نگاہوں میں کئی ان دیکھے مناظر گھوم گئے تھے، اور پھر زو کی بات جاری تھی کہ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کمرہ بالکل خالی خالی سا لگا۔ ٹی وی پر چلنے والی خبروں کا ہنگامہ بھی میرے کمرے کی خاموشی کو دور کرنے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ زو کسی اور کے ساتھ کیسے گھوم سکتی تھی؟ وہ کسی دوسرے کی بات پر کیسے ہنس سکتی تھی؟ اسے کوئی اور کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ تو میری تھی، صرف میری ذاتی جاگیر۔ مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ 1 ہفتے کے بعد وہ جمشید کی ملازمہ ہوگی، میں نے انڈے نہیں کھانے، جمشید نخرے سے کہے گا اور زو بڑی چاہت سے اسے ناشتہ کرائے گی۔ اٹھ بھی جائیں نا جی۔ زو نے جمشید کے اوپر سے کمبل کھینچا، میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دے۔ سامنے دیوارے پر زو کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آنے لگا، وہ ٹرافی وصول کرتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یقیناً جمشید بھی اسی طرح خوش ہوگا، زو ایک ٹرافی ہی تو تھی۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا میں شروع ہی سے زو سے محبت کرتا تھا؟ مگر یہ محبت اب تک کہاں چھپی تھی؟ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ جب دوسری لڑکیوں سے گپیں ہانکتے تھے، عشق لڑاتے تھے، اس وقت زو کی محبت کہاں غائب تھی؟ میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ شاید میں نے سوچا تھا زو ہمیشہ اسی طرح اس گھر میں رہے گی، اس نے کس سے شادی کرنی ہے؟ وہ بھلا کہاں کسی کو پسند کر سکتی ہے؟ ہاں، بات کچھ اور تھی۔ میں اور سمجھ بیٹھا تھا، میں سر تھا میم کر ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ میرے اندر مسلسل زلزلے اٹھ رہے تھے، جانے رخشی کی دوری کا دک کہاں جا سویا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں خود کلامی کرتا ہوا اٹھا اور زو کے کمرے کی طرف بڑھا، اور پھر میں اس کے دروازے ہی پر پہنچا تھا کہ میرے کانوں میں اس کی مدھر آواز گونجی، بس سونے لگی ہوں نا، سارا دن تو اکٹھے گزارا ہے۔ میں ایک دم رک گیا۔ وہ کسی سے گپیں ہانک رہی تھی، مجھے لگا میری سانس رک رہی ہے۔ رخشی میرے سامنے نامان کے ساتھ بیٹھ کر گپیں ہانکتی رہی تھی، مگر مجھے محسوس تک نہیں ہوا تھا۔ آج زو فون پر بات کر رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ہنسی، نہیں جی نہیں، 12 بجے تک تو میں بھی نہیں جاگی۔ وہ خاموش ہو گئی، یقیناً جمشید کی بات سن رہی تھی۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یہ بات کرتے ہوئے بھی وہ شرمائے ہوئے انداز میں ہنسی تھی۔ وقفے کے بعد، بتایا نا، مجھے 11 بجے کے بعد جاگنے کی عادت نہیں ہے۔ یقین مانو راجو کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک گپ ہوتی تھی، وہ بھی سنڈے نائٹ کو۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ پھر بولی، اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ اور راجو کے ساتھ میں کھیل کے جوان ہوئی ہوں، امی ابو نے اس سے ملنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ ہاں، اب آپ منع کریں گے تو علیحدہ بات ہے۔ ہلکا سا وقفہ، کسی سے بھی نہیں ملنے دو گے؟ واہ جی واہ، یہ خوب رہی، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ نہیں ملوں گی کسی کو بھی، اور کوئی حکم سرکار کا مزید سننا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے اپنے پاؤں گھننا پا کھڑارنا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک دن میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے، مجھے زو پا بے تحاشا غصہ آیا، مگر پھر غصے کی رو میری اپنی ذات کی طرف بنے لگی۔ یہ سارا کیا دھرا میرا اپنا تھا؟ میں نے ہمیشہ زو کو اپنا ذرخرید سمجھا تھا، کبھی اس کے نازک احساسات کا خیال رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب اسے ایک چاہنے والا مل گیا تھا تو مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بھی تو کبھی میری چاہت پر اعتراض نہیں کیا تھا، اسے تو مجھ سے محبت نہیں تھی، تبھی اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ میرے دل نے ایک بوگس دلیل دی اور میں لرزتا کانپتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بدقت تمام اپنے بیڈ تک پہنچ پایا تھا، میری ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ میں اوندھے منہ بیڈ پر گرا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ میرا اثاثہ مجھ سے چھن گیا تھا، میری زو کسی اور کی ہو گئی تھی، وہ زو جس سے میں ہر بات منوانے کی طاقت رکھتا تھا، مجھ سے پٹ کر بھی جو میری ضروریات سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ سردی گرمی میں میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے، اس کا خیال وہ امی جان سے بھی زیادہ رکھتی۔ اب وہ ڈاکٹر جمشید کا خیال رکھے گی۔ میرے سینے میں درد اٹھنے لگا،
تب کی تب دیکھی جائے گی۔ میرے دماغ میں زو کے الفاظ گونجے، یقینا جمشید نے اسے میرے قریب جانے سے روکا تھا اور اب تو یہ حق اسے حاصل ہونے والا تھا۔ اگر آئندہ تم نے جدیر سے بات کی تو کھال اتار دوں گا۔ جمشید مجھے زو کو ڈانٹتا ہوا نظر آیا۔ میں سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اچانک مجھے سردی محسوس ہونے لگی، مگر میں اسی طرح لیٹا رہا۔ عجیب قسم کی نقاہت محسوس ہو رہی تھی، جسے میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ جب سردی کا احساس حد سے بڑھ گیا تو میں رینگتا ہوا کمبل کے اندر گھس گیا۔ میری نظر دیوار سے ٹنگی زو کی تصویر پر پڑی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ بہت پیاری لگتی، گول چہرہ، شہد انگیں آنکھیں، سمارٹ سڈول بدن، کھلتا ہوا گندمی رنگ، نٹ کھٹ شرارتی۔ میں زو کو سوچتا گیا۔ سمینہ رانی، پنکی کرن، سنبل، اقدس، رضیہ اور رخشی کا خیال جانے کہاں جا چھپا تھا۔ زو اور صرف زو میرے شاور سے لا شاور تک پھیل گئی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں رویا تھا، آج اس کے لیے رو رہا تھا، جسے جانے کب سے رلاتا آ رہا تھا۔ جب میں اسے اپنے کسی نئے معاشرے کی خبر دیتا تو اس پر بھی یہی بیتتی ہوگی۔ تو کیا تمہیں لڑکیوں کی کمی ہے؟ میرے ہر عشق کے خاتمے پر وہ اس فقرے کے ساتھ میرا خیر مقدم کرتی، اپنی ذات کو پیش کرتی، امید بھری نظروں سے میری جانب گھورتی، مگر میرے اندر بھرے احساس برتری نے کبھی اس کی آنکھوں کی الجھا کو محسوس نہ کیا، کبھی اس کے ہونٹوں کی لرزش پر غور نہ کیا، اس کی منتظر چتوں کو اہمیت نہ دی، وہ کشادہ پیشانی کے جس کو دیکھ کر افق کی لامحدودیت کا احساس ہوا سے قبول نہ کیا، وہ گہری شہد انگیں آنکھیں جو بہر الکاہل کسی گہرائی لیے ہوئے تھیں، میرے نزدیک ببے حیثیت رہے۔ کاش میں کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانک لیتا۔ میں نے سرد آہ بھری منزل میرے قدموں میں تھی اور میں اسے سنگ راہ سمجھ کر آگے نکلتا چلا گیا، مگر میں ایسا مسافر تھا جو دائرے میں سفر کر رہا تھا کہ ہر بار منزل کو چھو لیتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ اب اچانک اپنے دائرے سے نکلنا پڑا تو سمجھ لگی کہ منزل کو تو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اتنا پیچھے کہ واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ زو، مجھے معاف کر دینا۔ میری سسکیاں نکلنے لگے۔ اگر ابھی اس کے پاس چلا جاؤ گھننا اسے سب کچھ سچ بتا دوں، مگر وہ تو جمشید سے وعدے وعید کر چکی ہے، اب وہ اسے کہاں چھوڑنے پر تیار ہوگی؟ جمشید ایک وجیہہ لڑکا تھا اور پھر ڈاکٹر ہونے کے علاوہ رشتہ دار بھی تھا۔ امید واسق تھی کہ وہ انکار کر دیتی، میری انا میرے غرور کی دھجیاں بکھر جاتے، ساری زندگی کے لیے زو کو ہنسنے کا بہانہ مل جاتا۔ اچھا جناب، بہت جلدی خیال آ گیا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، لیکن سوری کہ اب مجھے ایک آئیڈیل شریک حیات مل گیا ہے۔ بے وقوف تھی جو تم سے امیدیں باندھے ہوئے تھی، تمہیں خود اپنی چاہتوں سے فرصت نہیں تھی، مجھے خاک سمجھتے، براہ مہربانی اب میرا پیچھا چھوڑ دو، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں سیخ میں پروے کباب کی طرح کروٹیں بدلتا رہا، پلکوں نے اتنی ایڑیاں رگڑے کہ زم زم جاری ہو گیا، جو طلوع سحر تک مسلسل جاری رہا، وہ جو میری ہلکی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، آج میری حالت سے بے خبر تھی اور اس نے اب بے خبر ہی رہنا تھا۔ اپنی کشتیاں تو میں خود جلا چکا تھا، پہلے تو وہ ناشتہ دینے آ جاتی تھی، مگر پرسوں اس کے ناشتہ لانے کے استفسار پر میں نے ملازمہ کو ناشتہ لانے کا بتا دیا ہے، کہہ کر اس کے جذبے کی کتنی توہین کی تھی۔ سب کچھ درست، مگر اس نے ایک دم مجھے چھوڑنے کا حمیدہ کیوں کیا ہے؟ ایک نئی سوچ میرے دماغ میں جاگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے خود پرسوں صبح اسے بتایا تھا کہ رخشی میری زندگی میں اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ زو اس گھر سے کہیں غائب ہو جائے، قینا اسی وجہ سے اس نے جمشید پر چٹ منگی پٹگاہ کا زور دیا ہوگا۔ میں سوچتا تڑپتا سسکتا رہا، یہاں تک کہ موزن کو میرے حال پر رحم آ گیا اور وہ اللہ پاک کی کبریائی بیان کرنے لگا۔ میں بمشکل وضو کرنے کے لیے واش روم تک جا سکا تھا۔ نماز میں نے کمرے میں ہی پڑھی اور دا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو الفاظ ختم ہو چکے تھے، صرف سسکتی سوچیں اور لرزتے خیال باقی تھے۔ لتچہک تو پیش لتچہک ایک زیر جائے نماز سے اٹھ کر میں دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ یہ زو کے آنے کا وقت تھا، وہ اسی وقت میرے لیے ناشتہ لایا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی دستک دینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اب شاید ملازمہ تھی اور لازمہ اس نے زو سے میرے ناشتے کا وقت وغیرہ کا معلوم کر لیا تھا۔ دستک کے جواب میں فقط اتنا ہی کہہ سکا تھا، دروازہ کھلا، اور میں ششدر رہ گیا۔ زو ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ سوری جدی، آخری ہفتہ مجھے برداشت کر لو، وہ ٹرے ٹپائی پر رکھتے ہوئے بولی۔ ابھی تک اس کی نگاہ میرے چہرے پر نہیں پڑی تھی اور ناممکن تھا کہ اس سے میرا حال چھپا رہتا، وہ تو میری رگ رگ سے واقف تھی۔ ٹرے رکھ کر وہ جیسے ہی سیدھی ہوئی، اس کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی اور اگلے لمحے وہ تیر کی طرح میری طرف بڑھی۔ راجو،
کیا ہو الف؟ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ سرعت سے میرے قریب ہوئی اور میری پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ملائم ہاتھ کی تاثیر میری روح تک میں اتر گئی تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگے۔ میرا مسیحا میرے قریب آ گیا تھا۔ اب تمہیں تو سخت بخار ہے، بلا نہیں سکتے تھے مجھے؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر میرا سر دباتے ہوئے اس نے ملازمہ کو آواز دی، چھوٹی بی بی۔ ملازمہ نے وہاں آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ڈرائیور کو بولو گاڑی تیار کرے، راجو کو ہاسپٹل لے جانا ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کس وقت ہوا ہے؟ بخار؟ مجھے وہ پرانی زو لگی۔ دل چاہا کہہ دوں جس وقت سے تم نے جمشید والی بات بتائی ہے، مگر پھر میں کچھ نہ کہہ سکا، بس اسے محسوس کرتا رہا۔ وہ سارا دن اور رات کا بیشتر حصہ میرے قرب میں گزار دیتی، مگر پہلے مجھے کبھی اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی محبت میرے لاشاور میں چھپی تھی۔ جیسے ہی پتا چلا کہ وہ کسی اور کی ہونے والی ہے، وہ محبت پوری شدت سے ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔ کاش یہ 2 دن میری زندگی سے محو ہو جاتے۔ کاش جمشید سے وعدے وعید کرنے سے پہلے اس نے مجھے مطلع کر دیا ہوتا۔ کاش اس سے پہلے کوئی ایسا موقع آیا ہوتا کہ میرے لاشاور میں دبی زو کی محبت اسی طرح ابھر کر سامنے آ گئی ہوتی۔ کاش کاش کاش۔ یہ کاش بھی عجیب مایوسی بھرا لفظ ہے، جسے سنتے ہی دماغ میں یاسیت بھر جاتی ہے۔ میرے دل میں بھی مایوسی بھر گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے آنسو بھننا کو روکا ہوا تھا۔ گاڑی تیار ہے چھوٹی بی بی، ملازمہ نے اندر آ کر اطلاع دی۔ تم چچی جان اور امی جان کو بتا دو، اسے کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ چلو اٹھو۔ اس نے میرے کندھوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر سہارا دیا۔ میں چل سکتا ہوں، میں جلدی سے بولا، مگر اس نے میری بات پر بالکل دھیان نہیں دیا اور میرا بازو اپنے ملائم کندھے پر ڈال کر مجھے ساتھ چلانے لگی۔ میری ٹانگوں میں بالکل سانس نہیں رہا تھا۔ مجھے ساتھ لیے وہ کار کی عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے مستعد عملے نے مجھے سرعت سے ایک VIP کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ میرے لیٹنے تک ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ آتے ساتھ وہ مستعدی سے میرا معائنہ کرنے لگا۔ کافی تیز بخار ہے۔ اچھا کیا تم اسے یہاں لے آئے؟ اس نے تھرمامیٹر دیکھ کر زو کو کہا اور تھرمامیٹر نرس کو پکڑا دیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے رائٹنگ پیڈ پر میرے لیے میڈیسن لکھنے لگا۔ میڈیسن لکھ کر اس نے وہ صفحہ پیڈ سے پھاڑ کر نرس کے حوالے کیا اور ٹریٹمنٹ کے بارے ضروری ہدایات دینے لگا۔ زو ایک بار پھر میرے سرہانے بیٹھ کر میری پیشانی دبانے لگی۔ اسی وقت امی جان اور چچی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ چونکہ یہ ہمارا فیملی ہاسپٹل تھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہم یہیں آتے تھے، اس لیے وہ بھی سیدھا وہیں پہنچے تھیں۔ ہائے میں صدقے! کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ امی جان سے پہلے چچی جان مجھ سے آ لپٹے۔ میں ٹھیک ہوں چچی جان۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا تھا۔ زو کی جدائی کا صدمہ ایسا نہیں تھا کہ میں ہنس پاتا۔ امی جان بھی میرے بیڈ کے ایک طرف بیٹھ کر شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان کے آنے کے باوجود زو نے اپنا وظیفہ جاری رکھا تھا۔ وہ اسی طرح محبت سے میرا سر دباتی رہی۔ نرس نے میڈیسن لائی۔ زو اس سے ٹیبلٹس لے کر مجھے کھلانے لگی۔ گولیاں کھانے کے چند لمحوں بعد ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یقیناً ان ٹیبلٹس میں سکون آور ٹیبلٹ بھی شامل ہوگی۔ تبھی میں سو گیا تھا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہونے والی تھی۔ زو وہیں ایک صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ وہ گاہے گاہے میرے چہرے پر بھی نگاہ ڈال لیتی۔ اس لیے جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولے وہ کتاب بند کر کے تیر کی طرح بیٹھ کے قریب آئی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر میرا ٹمپریچر محسوس کیا۔ بہتر ہوں، میں نقاہت سے بولا۔ اس نے بیل دے کر نرس کو بلایا اور کچھ کھانے کے لیے لانے کی ہدایت کی۔ چھوڑو زو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ راجو، بچہ بننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے سختی سے جھڑکا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کاش تو ہمیشہ مجھے جھڑکتی رہے۔ میرے اندر ایک اور کاش نے جنم لیا۔ تھوڑی دیر بعد نرس دودھ کا گلاس، جیم لگا ٹوس اور ابلا ہوا انڈا لے کر لوٹی تھی۔ تینوں چیزیں ایسی تھیں جو صرف زو ہی مجھے کھلا سکتی تھی، اور اس وقت زو میرے پاس ہی تھی۔ اس نے سہار دے کے مجھے بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ میں ہمیشہ سے ان ہاتھوں سے کھاتا آیا تھا، لیکن کبھی مجھے قدر نہیں آئی تھی۔ اب جب کہ وہ ہاتھ کسی اور کی دسترس میں جانے والے تھے تو مجھے بہت بھلے لگنے لگ گئے تھے۔ شاید بھلے وہ پہلے بھی لگتے تھے پر مجھے معلوم نہیں تھا۔ کھانے کا ایک ذرا بھی پلیٹ میں نہیں بچا تھا۔ اس نے میڈیسن کھلا کر مجھے دوبارہ لٹا دیا اور اپنے ملائم ہاتھوں سے مسیحائی کرنے لگی۔
میں زیادہ دیر اس چارہ گری سے لطف اندوز نہیں ہو سکا تھا۔ غنودگی ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوئی اور میں خوابوں کے سفر پر روانہ ہو گیا جہاں ابھی تک زو مجھ سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ لتچہک دو پیش لتچہک ایک زیر میری آنکھ زو کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ مہو گفتگو تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے جمشید کا چہرہ نظر آیا، وہ زو کی طرف ہی متوجہ تھا، جبکہ زو کی میرے جانب پشت تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ زو کی آواز میری سماعتوں میں گونجی، سوری، راجو کے ٹھیک ہونے تک میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جمشید دبے دبے لہجے میں بولا تھا۔ امی جان تمہارے گھر پہنچ گئی ہیں، صرف تمہارا انتظار ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ 2-3 دن بعد ہو جائے گی یہ رسم۔ مجھے رسم سے کوئی سروکار نہیں، یقینی طور پر 2-3 دن بعد ہو جائے گی، مگر ذرا سوچو جدیر کی امی جان حیات ہیں، یہاں بیٹھنا ان کا فرض بنتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ تمہاری امی جان اسے اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ کہہ دیا نا، جب تک راجو ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی اور راجو بیمار ہوگا پھر کیا کرو گی؟ کیا اس وقت بھی مجھے چھوڑ کر اپنے راجو کے سراہنے بیٹھ جاؤ گی؟ جمشید کا سوال تلخ ہونے کے باوجود مبنی بر حقیقت تھا۔ آپ جو سمجھیں، زو سے جواب نہیں بن پڑا تھا۔ عذرا، میں ممانی جان کو کال کر رہا ہوں، وہ یہاں آ جائیں گی، تم چلو میرے ساتھ۔ جمشید کی بات پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس کوشش میں میرے منہ سے کراہ جیسی آواز خارج ہوئی، راجو۔ زو کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ سرعت سے میرے قریب آئی۔ کیا ہوا آن؟ ہاں، کچھ نہیں، میں گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ جدیر کیسے ہو؟ جمشید زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر پوچھنے لگا۔ کافی بہتر ہوں جمشید بھائی۔ اچھا، میں عذرا کو لینے آیا تھا، اگر آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں تو یہ گھر چلی جاتی ہیں، وہاں سے ممانی جان آ جائیں گی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلو عذرا، اب تو جدیر نے بھی اجازت دے دی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر زو سے مخاطب ہوا، مگر وہ سنی کر کے نرس کو بلانے کے لیے بیل دینے لگی۔ جی، مستعد نرس نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ یخنی لے آؤ، زو نے کہا اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ عذرا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جمشید دوبارہ اس کو مخاطب ہوا۔ بتا تو دیا ہے میں نے، وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا، 1 منٹ باہر آ کر میری بات سنو۔ جمشید اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ چلی جاؤ، میری دیکھ بھال کے لیے نرس موجود ہے۔ نہ، میں بدقت تمام بولا تھا، تم سے کسی نے مشورہ مانگا ہے۔ وہ مجھ پر برس پڑی اور میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے میری بات سننی ہے کہ نہیں؟ اس مرتبہ جمشید کے لہجے میں جھلکنے والا غصہ بالکل واضح تھا۔ منہ سنبھال کے بات کرو مسٹر۔ زو ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ شاید تمہیں میری بکواس کی سمجھ نہیں آئی۔ جب کہہ دیا کہ راجو کے ٹھیک ہونے تک میں نے کہیں نہیں جانا تو پھر تمہیں یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے۔ اس کا تیز لہجہ اور تلخ بات سن کر جمشید ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہوش میں تو ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں، ہوش میں ہوں، اور جاتے وقت اپنی امی جان کو بھی گھر لیتے جائیے گا۔ مجھے نہ تو رشتوں کی کمی نہیں ہے اور نہ میں اتنی گئی گزری ہی ہوں۔ تمہارے جیسے بے ہودہ شخص کی بکواس میں پچھلے 1 گھنٹے سے برداشت کر رہی ہوں، مگر عزت تجھے راس نہیں ہے۔ شاید زو کے منہ میں جو آیا وہ کہتی چلی گئی۔ تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہو، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ جمشید قہر آلود نگاہیں مجھ پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا، اور وہ میرے سرہانے بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے چاہت سے پوچھا۔ بہت اچھا، میں اپنی اندرونی خوشی کو دباتا ہوا بولا۔ مگر تمہیں جمشید کی اتنی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا کرتی؟ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر چلی جاتی؟ اتنا اچھا رشتہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ بے وقوف، میں کرب ناک آواز میں بولا، اور اس کی وجہ میں بنوں گا، وہ اطمینان سے بولی۔ تم نے بھی تو میری وجہ سے کئی اچھے رشتے گنوائے ہیں، گویا حساب برابر کر رہی ہو؟ نہیں، اصل بات اور ہے۔ اس نے ہاتھوں کے پیالے میں میرا چہرہ بھر کر میرا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا؟ میرے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ کل جب میں نے ڈائننگ ٹیبل پر اپنی شادی کا ذکر کیا تھا تو تم کوئی جواب دیے بغیر اس طرح کیوں اٹھ گئے تھے؟ تم سے میری شادی کی بات برداشت نہیں ہوئی تھی؟ نہ، میں آہستہ سے بولا۔ ہاں، تو بس ٹھیک ہے،
اب میں تمہاری شادی ہو جانے کے بعد ہی شادی کروں گی تاکہ تمہیں برا نہ لگے۔ میں بے بسی سے بولا، اگر میں کہوں میں آج تک بہت بڑی غلط فہمی میں رہا پھر تم کیا کہو گی؟ وہ امید بھرے لہجے میں بولی، یہی کہ میری دائیں رنگ لے آئی ہیں۔ زو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں اس شدت سے چاہتا ہوں۔ نمی میرے آنکھوں کے گوشوں سے رسنے لگی، لیکن مجھے پتا تھا۔ وہ میری چھاتی پر سر رکھتے ہوئے بولی، بس ڈرتی اس بات سے تھی کہ کہیں تمہیں بہت دیر بعد اس بات کی خبر نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد تمہیں پتا چلے اور ہمارے پاس فقط پچھتاوے رہ جائے۔ اسی وقت نرس کھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں یخنی کا پیالہ اور ایک ڈبل روٹی رکھی ہوئی تھی۔ نرس کی آمد کے باوجود زو مجھ سے دور ہٹنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ سسٹر، 2 ابلے ہوئے انڈے اور دودھ کا گلاس بھی لے آؤ، میٹھا نہ ڈالنا۔ جی میڈم، کہہ کر نرس واپس مڑ گئی۔ میں نے منہ بنایا۔ یہ یخنی والی مصیبت کم تھی کہ اب ابلے ہوئے انڈے بھی۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولی، میرے ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤ گے؟ ساری زندگی کھاؤ گھنا گا؟ زو، اچھا ایک بات بتاؤ گھنا۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، کوئی بات رہ گئی ہے کیا؟ راجو، اس سے پہلے تو نے جتنی لڑکیوں کے ساتھ روابط رکھے مجھے پرواہ نہیں ہوئی، مگر ابھی رخشی کی وجہ سے مجھے سنبھلنا پڑا۔ اس دن جو تم نے مجھے عذرا کہا اس کی تلخی اب تک میرے وجود میں رچی ہوئی ہے۔ میں ڈر بھی گئی تھی، اپنے تئیں میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں تجھے کھو چکی ہوں۔ پھر میں نے ایک داؤ کھیلنے کا حمیدہ کیا۔ عورت مرد کی آنکھوں کو خوب جانتی ہے، اور کافی عرصے سے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ جمشید مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے اس دن اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ ایک دم شادی پر تیار ہو گیا۔ میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ تم مجھے روک لو گے، اپنی زو کو کسی دوسرے کی دسترس میں نہیں جانے دو گے، اور دیکھ لو میرا اندازہ کتنا صحیح تھا۔ پاگل، میں محبت بھری مسکراہٹ سے بولا۔ اسی وقت نرس دوبارہ دروازہ اندر داخل ہوئی۔ شکریہ، کہہ کر زو نے اس سے ٹرے پکڑی اور مجھے کھانا کھلانے لگی۔ ابھی میں دودھ پی رہا تھا کہ امی جان دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر آئے، ان کے پیچھے چچی جان، ابو جان اور چچا جان بھی تھے۔ یہ کیا بھائی، تم تو پکے ہی لیٹ گئے ہو؟ چچا جان نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ زو کی کارستانی ہے، چچا جان مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہی۔ اچھا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ چچا جان دوبارہ مجھ کو مخاطب ہوا، یقینا وہ اب تک زو سے خفا تھے، باقی تمام بھی زو سے کھنچے کھنچے لگ رہے تھے۔ میں جوابا بولا، ڈاکٹر نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اچانک زو آگے بڑھ کر امی جان کے گلے لگ گئی۔ میری پیاری چچی مجھ سے کیوں خفا ہے؟ بیٹیوں سے بھی کوئی خفا ہو سکتا ہے؟ امی جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، ویسے تیری پھوپھی آئی تھی، ابھی واپس چلی گئی۔ ہاں، اب وہ آتی جاتی رہیں گی۔ چچی جان نے قہر آلود نظروں سے زو کو گھورا۔ دیکھیں چچی جان، امی آپ کی بہو کو کیسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ زو شرارتی لہجے میں بولی، میری بہو؟ امی جان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ تو اور کیا، آپ بھی مجھے شکیلا پھوپھی کی بہو بنانے پر تلی ہیں کیا؟ زو کی ماں بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھی، میری پیاری شہزادی۔ الف سین نے زو کو بانوں کے گھیرے میں لے لیا، شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی۔ وہ شرارت سے بولی، ہاں نا امی جان، ابھی راجو بیمار پڑا ہے اور گھر کا کوئی فرد بھی اس کی دیکھ بھال کے لیے ہاسپٹل نہیں آیا۔ میں سمجھ گئی کہ اگر میں اس گھر سے رخصت ہو گئی تو میرے معصوم کزن کا خیال کسی نے نہیں رکھا۔ اس کی بات پر امی جان اور چچی جھینک کر ہنسنے لگے، جبکہ میرے حلق سے بے ساختہ قہقہہ ابل پڑا۔ زو ان دونوں سے لپٹی محبت پاش نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے پر سکون انداز میں آنکھیں بند کر لیتے چھہک تو پیش لیتے چھہک ایک زیر موبائل فون کی گھنٹی بجتے ہی میں نے سکرین پر نگاہ دوڑائی۔ یا حیرت، رخشی کی کال تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے لوٹا تھا۔ زو میری سالگرہ پر ملنے والے تحائف کھول کے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کا تبصرہ بھی جاری تھا۔ ہائے راجو، کتنی خوبصورت ریسٹ واچ ہے، اتنا پیارا قلم، اس ڈائری کے اوراق تو لگتا ہے گلاب کی پتیاں ہیں، خوشبودار اور ملائم۔ یس، میں کال اٹینڈ کرتے ہوئے نارمل لہجے میں بولا۔ کیسے ہو؟ رخشی کے لہجے میں گزشتہ رنجش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مجھے پتا چلا کہ 2 دن ہوئے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ الحمدللہ، اب ٹھیک ہونا اور ابھی ہاسپٹل سے لوٹا ہوں۔ خفا ہو؟ اس نے دل آویز لہجے میں پوچھا۔
اس کی خفا ہو سنتے ہی میں نے موبائل فون کا سپیکر آن کر دیا تھا۔ نہیں تو خفگی تو غالبا آپ کی طرف سے تھی، اب نہیں رہی۔ سوری، میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں ندامت کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کی بات سنتے ہی زو بھی اپنا شغل ترک کر کے ہماری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اگر ابھی آرام نہیں کرنا تو میں ملنے کے لیے آ جاتی ہوں، میں اطمینان سے بولا۔ یہ تو زو سے پوچھنا پڑے گا، اب پتہ نہیں اس نے کیا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولی، تانا دے رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ الجھ گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد زو کی سالگرہ ہے اور اسی تقریب میں ہماری منگنی بھی ہوگی۔ ایسا زو چاہتی ہے اور میں اس کے علاوہ کچھ چاہ بھی نہیں سکتا کہ جو میری زو چاہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک دم رابطہ منقطع کر دے گی، مگر اس کے بجائے مجھے اس کی دک بھری آواز سپیکر سے برآمد ہوئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ 100% جدید، تم مجھے بہت پیارے ہو، بہت زیادہ، مگر اس کا بات کا پتہ مجھے اسی دن چل گیا تھا جب تم عذرا کو منانے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ گئے تھے۔ بلکہ میں کیا، تمہارے تمام جاننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ تم فقط عذرا کے ہو۔ یوں بھی وہ مجھ سے خوبصورت بھی ہے اور مجھ سے زیادہ تمہاری ضروریات کا خیال بھی رکھ سکتی ہے۔ اتنے دن میں سراب کے پیچھے دوڑتی رہی۔ خدا حافظ، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ شکریہ رخشی، تم نے صحیح کہا کہ تمام اس بات واقف تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں خود ناواقف تھا۔ اللہ حافظ، یہ کہہ کر میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ زو مجھے چڑھاتے ہوئے بولی، تم ناواقف رہتے تو بہتر تھا، اتنا اچھا رشتہ گنوا دیا تمہاری اس واقفیت نے۔ ڈاکٹر تو قسمت والیوں کو ملتے ہیں، کافی دن ہو گئے تمہاری مرمت نہیں کی۔ میں بیڈ سے اتر کر اس کی جانب بڑھا۔ ناواقف تھے تو پٹائی کرتے تھے، اب بھی پیٹو گے؟ اس نے اس معصومیت سے کہا کہ ایک دم میرا جارحانہ موڈ ختم ہوا اور میں اس کے قریب قالین پر بیٹھتا ہوا بولا، اچھا ایک بتاؤ گھنا، جمشید کا کوئی فون نہیں آیا تھا؟ ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اٹھ کر اس کی سمت بڑھا اور وہ زبان نکال کر میرا منہ چڑھاتے ہوئے جھپاک سے باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہاں سے اس نے سیدھا امی جان کی گود میں جا کر گھس جانا تھا کہ ایسے موقعوں پر وہی اس کی سب سے بڑی طرفدار ہوا کرتی تھی۔ ختم شد۔